بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں، اور اپنی پسند کے ناول سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پیارے سے کمنٹس کریں اور اپنی فرمائش نوٹ کروائیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ سب کی فرمائش کو ڈے بائی ڈے جلدی سے پورا کر دوں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت، میں نے کرن ڈائجسٹ سے چوز کیا ہے۔ اس کا منتھ اور ایئر مجھے یاد نہیں ہے، ہاں، لیکن اتنا ہے کہ یہ 2004 کے بعد سے، مطلب اس کا کوئی ہے ایئر، وہ اب مجھے کنفرم نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری، ایک اچھی سی خوبصورت سی لو سٹوری ہے یہ۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کو اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کی خالہ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے آلریڈی بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں تو اس بچی کو اس کی خالہ کو دے دیتے ہیں۔ وہ اپنی خالہ کے 2 بچوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے ساتھ ہی اس کی پرورش ہوتی ہے۔ بہت ہی پیاری سٹوری ہے، مجھے اتنی یہ پسند آئی تھی سٹوری، میں نے کہا میں یہ ضرور آپ لوگوں کے لیے اس کو نہ پڑھوں گی۔ یہ جو لڑکا ہے وہ اس کی جو خالہ کی بیٹی ہے اس کا دیور ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کو پہلی نظر میں ہی نہ پسند کر لیتا ہے۔ اتنی پیاری یہ سٹوری ہے، خود غرض رشتوں پر ہے بیسیکلی۔ یہ تھوڑا سا حسد بھی ہے، جیلس بھی ہے، اس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی رومانٹک، بڑی خوبصورت سٹوری ہے۔ تو لڑکی کا کریکٹر بہت پیارا ہے، بڑا انوسنٹ تو نہیں میں کہوں گی، لیکن یہ ہے کہ مطلب جان بوجھ کر وہ ایسا رویہ کرتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے، خود دل کی بہت اچھی ہوتی ہے، سب کی پرواہ کرتی ہے۔ اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس کا بھی کریکٹر بہت خوبصورت ہے، بزنس مین ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے کافی۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ ناول کا نام ہے جناب دل کی باتیں، اور رائٹر ہے بشریٰ احمد۔ بشریٰ احمد کے ویسے بھی بڑے خوبصورت سے فیملی بیسڈ بڑے پیارے ناولز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان کے دوسرے بھی ناول، کچھ میں نے پڑھے بھی ہوئے ہیں اور کچھ جو ابھی تک نہیں پڑھے وہ بھی ضرور پڑھ کے سناؤں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں دل کی باتیں بائے بشریٰ احمد۔ کال بیل تھی کہ ایک تواتر سے بج رہی تھی، ہڈیوں میں اترتی یخ بستہ ٹھنڈ میں اس کے سوا کون تھا جو گرم کمروں سے نکل کر گیٹ کھولنے کی کوشش کرتا۔ یہ کام دیگر بہت سے کاموں کی طرح اسے ہی کرنا تھا۔ گرم شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر اسے لگا تھا جیسے اس نے سردی کو اپنے وجود میں سرایت کرنے سے روک لیا ہے، لیکن حال کمرے کا داخلی دروازہ کھول کر اس نے جیسے ہی برآمدے میں قدم رکھا، سرد تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پھر طویل و عریض صحن عبور کرتے ہوئے اسے خود ہی اپنا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کمال تھا وہ شخص جو اتنی رات گئے ابھی تک کال بیل سے انگلی چپکائے کھڑا تھا۔ کون ہے؟ رات کے 11:30 وہ بلا دھڑک گیٹ کھولنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہوں سادون، لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں اس نے سادون نام کا کوئی شخص یا یادداشت کے کسی کونے خدرے سے ڈھونڈنا چاہا، لیکن ناکامی ہوئی۔ انس چچا کو بتا دیجئے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد نوارد دوبارہ بولا، غالباً وہ گیٹ نہ کھلنے پر اس کے تذبذب کو بھانپ گیا تھا، اور انس چچا کا حوالہ ایسا تھا کہ مزید پس و پیش کا کوئی جواز باقی نہ تھا۔ وہ گیٹ کھول کر ایک طرف ہوئی تھی۔ آنے والے نے بلا جھجھک اندر قدم رکھا۔ بہت سردی ہے آج، وہ بے تکلفانہ لہجے میں اس سے یوں مخاطب ہوا جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ اس نے کیا جواب دینا تھا، چپ چاپ گیٹ بند کر کے اسے لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ صورت انجان تھی لیکن انداز جانا پہچانا، اوپر سے بے تکلفانہ لہجہ۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں خالو جان کے کمرے میں آئی تھی۔ خالو جان، کوئی سادون صاحب آئے ہیں، میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آئی ہوں۔ خالو جان اسی کے منتظر تھے۔ کال بیل کی آواز انہوں نے بھی سنی تھی۔ ارے سادون آیا ہے، لو بھئی، اب سادون بھی صاحب ہو گیا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھر گئے تھے۔ تم اسے یہاں ہی لے آتی، لیکن خیر تم کوئی جانتی تھوڑا ہو اسے۔ وہ خود ہی سوال جواب کرتے گھٹنے پکڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے آگے بڑھ کر شال ان کے کندھوں پر پھیلائی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ وہ اس لڑکی کی محبت اور خلوص سے ہمیشہ ہی متاثر ہوتے تھے۔ اپنی خالہ جان کو بھی بتا دینا اور پھر اچھی سی چائے بنا لینا، لیکن ٹھہرو، شاید سادون نے کھانا ابھی نہ کھایا ہو۔ اپنے ہر سوال کا خود ہی جواب دینا ان کی پرانی عادت تھی، اور مومنہ ان کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی۔
وہ خالہ جان کو بتا کر کچن میں چلی آئی۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی وہ کچن سمیٹ کر برتن دھو کر بلکہ خشک کر کے الماری میں رکھ کر فارغ ہوئی تھی۔ عام حالات میں تو گنتی کے چند برتن استعمال میں آتے تھے، گھر میں ہوتا ہی کون تھا، وہ خالہ جان اور خالو جان، لیکن کچھ خاص الخاص دن وہ بھی ہوتے تھے جب سلمان بھائی کو سال 6 مہینے میں اپنے بوڑھے والدین کی یاست آتی تھی، اور وہ اپنے قیمتی وقت میں سے 2-4 دن نکال کر اس چھوٹے سے شہر میں واقع اپنے آبائی گھر کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ یوں خالہ جان کا گھر آباد ہو جاتا، ان کے چہرے دمکنے لگتے، اور ایسے میں نہ جانے کیوں وہ خود غرضی بن جاتی۔ اسے اپنا آپ اس خوشباش فیملی میں آج بھی اتنا ہی غیر اہم لگتا تھا جیسے آج سے 14 برس قبل جب وہ پہلی بار خالہ جان کی انگلی پکڑ کر اس گھر میں آئی تھی۔ خالہ جان اس کی سگی خالہ نہ تھیں بلکہ اس کی اماں کی خالہ تھی۔ بھانجی قسمت کے چکر میں آئی ہوئی تھی، شوہر کی کم تعلیم، معمولی تنخواہ، اوپر سے ہر سال بچوں کی تعداد میں اضافہ۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر خالہ جان گھر آئیں، اماں جی کا جی بھرا ہوا تھا، مل کر خوب روئیں۔ خالہ جان کو دکھ ہوا، ماں باپ کے گھر جو عیش اماں کو ملے ہوئے تھے، خالہ ان سے بھی واقف تھی، اور 5 بیٹیوں کی ماں ہونے کے ناطے ان کی تشویش اور پریشانیوں سے بھی آشنا۔ خود ان کے صرف 2 بچے تھے، بیٹی کم عمری میں بیاہ دی تھی، بیٹے نے پسند کی شادی کی تھی اور اب لاہور میں مقیم تھا۔ خالہ خالو کو بہاولپور سے پیار تھا، پیار بھی کیسا، خالو جان کو تو عشق تھا اپنے اس چھوٹے سے پرسکون شہر سے۔ وہ بیٹے کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئے۔ خالہ نے اماں کے آنسو دیکھے تو انہیں خیال آیا اماں کا بوجھ کم کرنے اور اپنی تنہائی دور کرنے کا۔ مومنہ 9-10 سال کی تھی، بہنوں میں دوسرا نمبر۔ ویسے تو اماں کی سبھی بیٹیاں خوبصورت تھیں، لیکن مومنہ کا حسن آنکھیں خیرہ کر دینے والا تھا۔ شہابی رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، نازک سراپا، خالہ جان کو وہ ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ خالہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہی تھیں، اماں متذبذب تھیں، اسے اپنے سے جدا کرنے کا سوچتی تو کلیجہ کٹنے لگتا۔ خالہ کے گھر جانے کی صورت میں اسے ملنے والی بہتر زندگی کا خیال آتا تو انہیں یہ مناسب لگتا۔ بہرحال وہ کمزور عورت تھی، ابا سے بھی ڈرتی تھی اور ساس سے بھی خوفزدہ تھی، لیکن انہونی ہو گئی۔ دادی کو پتہ چلا تو فٹ راضی ہو گئی، شاید وہ بھی پوتیوں کی طویل لائن سے گھبرا چکی تھی، جن کو کھلاتے کھلاتے ابا کی جوانی اور بیاہتے ان کا بڑھاپا گزرنا تھا۔ ابا رنجیدہ ہوئے، ابا سیدھے سادے تھے، انہیں بیٹیوں سے محبت ہی اگرچہ اظہار کرنا نہیں آتا تھا، لیکن پھر دادی نے ہی انہیں راضی کیا۔ بقول اماں، ابا اس دن بہت روئے تھے، شاید باقی روئے بھی ہوں، اس نے کبھی اس بیان پر شک نہیں کیا تھا، لیکن اماں کی آنکھوں میں چمکتے آنسو اسے البتہ آج بھی یاد تھے۔ غربت واقعی انسان کو وہ سب کچھ کروا لیتی ہے جو وہ نارمل حالات میں کبھی شاید کبھی نہ کر سکے۔ بہرحال خالہ جان کا ہاتھ پکڑے وہ خاموشی سے ان کے گھر آ گئی۔ وہ فطرتاً بھی کم گو تھی، اب کچھ اور ہو گئی۔ خالہ جان اس سے پیار کرتی، خالو جان بھی جان چھڑکتے، لیکن اس کا دل بے چین رہتا۔ اپنے سے بڑی ثنا سے اس کی بہت دوستی تھی، وہ یاد آتی، چھوٹی زہرا، زویا یاد آتی، مریم تو چند دن کی ہی تھی، اماں یاد آتی اور ابا بھی، لیکن وہ صابر تھی، جلدی حالات سے سمجھوتا کر لیا اور نئی زندگی کی عادی ہو گئی۔ اماں ابا بھی اپنی باقی اولادوں میں مگن ہو گئے۔ قدرت نے 5 بیٹیوں کے بعد یکے بعد دیگرے 2 بیٹے ان کی جھولی میں ڈال دیے تھے۔ ابا کی نوکری بھی بہتر ہو گئی تھی، ابا اسے واپس لانا چاہتے تھے، لیکن خالہ خالو اس کے عادی ہو گئے تھے۔ خالہ نے ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ مومنہ کو واپس لانے کا فیصلہ ابا کو خود غرضی لگتا، سو وہ انہی کے پاس رہی۔ ایک ہی شہر میں ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ خالہ جان نے اس میں اور اپنی سگی اولاد میں کوئی فرق نہیں سمجھا تھا، اسے اپنے بچوں کی طرح پڑھایا، اگرچہ سلمان بھائی اور نعمہ بھابھی ان کی اس خدا ترسی پر ناک منہ چڑھایا کرتے تھے۔ ایک طرح سے انہیں اس کا وجود غنیمت لگتا تھا کہ ماں باپ کی طرف سے بے فکری تھی، لیکن ماں باپ کی طرف سے اس پر کی گئی بے جا عنایات انہیں کھلتی تھی۔ سفینہ اپا البتہ اچھی تھی، خالہ اور خالو کا عکس، وہ اس سے بہت پیار کرتی، احسان مند ہوتی کہ وہ ان کے ماں باپ کو بڑھاپے میں سنبھال رہی ہے۔ انہی خود غرض و بے غرض رشتوں میں پنڈولم کی طرح جھولتی وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اور آج آ گئے تھے سعدون صاحب، جو نہ جانے کون تھے، لیکن ساتھ بڑا سفری بیگ اور بریف کیس تھا جو ان کے طویل قیام کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مومنہ کا دل گھبرا گیا۔ سلمان بھائی، جن کے بچے بھی اب بڑے ہو رہے تھے، اس سے لاکھ غیریت برتتے، لیکن تھے تو اس کے ماموں، اگرچہ اس نے شروع سے انہیں بھائی ہی کہا تھا، لیکن اب یہ سعدون صاحب کھانا گرم کرتے ہوئے وہ نہیں سوچوں میں گم رہی۔ خالہ جان کھانا ڈرائنگ روم میں ہی لانے کا کہنے آئی تھیں۔ خالہ کون ہے یہ؟
ارے تم نے نہیں پہچانا؟ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ مومنہ شرمندہ ہو گئی، جیسے سعد ان کو پہچاننا بھی اس کے فرائض میں شامل ہو۔ سعد یہ ہے سفینہ کا دیور جو پہلے امریکہ میں تھا۔ انہوں نے تفصیلی تعارف کروایا تو اس کے ذہن کی گرہ بھی کھل گئی۔ سعدی کا نام اس گھر میں نیا نہیں تھا۔ حامدون بھائی کا تیسرے نمبر کا بھائی جو بغرض تعلیم امریکہ میں مقیم تھا۔ سفینہ آپا اس کا ذکر اکثر کرتی رہتی تھی۔ ویسے بھی سفینہ آپا کے سسر اور خالو جان سگے بھائی تھے، اس حوالے سے بھی سب کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ شاید اس لیے اس کا انداز شناسا لگ رہا تھا، لیکن سعدی سے سعدون تک کی شناخت کرنے میں اس کا ذہن ناکام رہا تھا۔ کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی آئی تو یہ مومنہ ہے۔ سیدھی سادی خالہ کو اکثر اس کے تفصیلی تعارف کے لیے الفاظ نہیں ملتے تھے، اور وہ اپنے صدور تعارف سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا شدہ سوالات ان کے چہروں سے ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ اس دم اسے بہت کوفت ہوتی تھی جب سامنے والا اسے جانچتی نظروں سے دیکھ کر اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن سعدون نے ایسا کوئی ریسپانس نہیں دیا تھا۔ جی میں جانتا ہوں، اور ویسے بھی ابھی گیٹ پر بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ کیسی ہیں آپ؟ خالہ جان کو جواب دیتے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ہلکا پھلکا سا خوشگوار لہجہ تھا، نہ کوئی جانچتی نظر نہ پرکھتی نگاہ۔ حامدون بھائی کے بھائی کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بھی گردن ہلا کر جواب دے دیا۔ مومنہ بیٹا سعدی کے لیے کمرہ سیٹ کر دو، خالہ جان نے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ خالہ جان، خالو اور اس کے اپنے کمرے کے علاوہ بھی 3-4 کمرے بالکل تیار تھے جو اس وقت سلمان بھائی اور ان کی فیملی کے زیر استعمال تھے۔ قدیم طرز کا بنا ہوا یہ گھر بہت وسیع تھا، اتنا وسیع کہ عام دنوں میں تو مومنہ کو خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ خالہ جان کے کمرے کے بالکل برابر دائیں جانب اس کا اپنا کمرہ تھا، جبکہ بائیں جانب والا چھوٹا سا کمرہ ہی فی الوقت اسے سعدون کے لیے مناسب لگا۔ یہ سنگل بیڈ والا چھوٹا سا کمرہ تھا جسے خالو جان اسٹڈی کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس میں موجود دیوار گیر الماری ان کی ہمہ وقت قسم کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک کونے میں رائٹنگ ٹیبل کبھی کبھار خالو جان اور زیادہ تر اس کے اپنے استعمال میں رہتی تھی۔ بیڈ کے قریب ایزی چیئر دھری تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر دھری کتابوں کی ترتیب درست کی۔ کتابوں اور فرنیچر سے نادیدہ گرد جھاڑ کر اسٹور روم میں سے لحاف لا کر بیڈ پر سلیقے سے رکھا۔ سلیپرز کی جوڑی بیڈ کے پاس رکھی، پھر کچن کا رخ کیا۔ شیشے کے نفیس سے جگ میں پانی ڈال کر گلاس میں ڈھانپ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ آئی۔ کیا خبر انہیں بھی سلمان بھائی اور نائمہ بھابھی کی طرح منرل واٹر ہی سوٹ کرتا ہو؟ کچھ سوچ کر اس نے فریج سے منرل واٹر کی ایک سیل بند بوتل بھی نکال لی۔ سلمان بھائی کی نازک مزاج فیملی کی میزبانی کرتے کرتے اب وہ ان چھوٹی موٹی احتیاطوں کی عادی ہو گئی تھی، اور پھر اس کی کوشش تھی کہ سعدون کے کمرے میں جانے کے بعد اسے کسی بھی کام سے وہاں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ ان چھوٹے موٹے کاموں سے فراغت کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب خالو جان سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ کمرہ سیٹ ہونے کی اطلاع دے کر وہ برتن سمیٹ کر کچن میں چلی آئی۔ رات اچھی خاصی ہو گئی تھی، آج کافی مصروف دن گزرا تھا، اسے اچھی خاصی تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ جلد از جلد برتن دھو کر اس نے سنک دھویا، شیلف صاف کر کے وہ نکلنے کو تھی کہ سعدون وہاں آیا۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ دروازے میں ہی ٹھٹک گیا۔ جی، اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ایکچولی میں چائے بنانے آیا تھا، اجنبی جگہ پر مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آتی، سوچا چائے کی عیاشی ہی کر لی جائے۔ آپ چلیے میں بنا کر لے آتی ہوں، وہ یہی کہہ سکتی تھی۔ نہیں، کافی رات ہو گئی ہے، آپ مجھے مطلوبہ سامان نکال دیں، چائے میں خود بنا لوں گا، میں عادی ہوں ان کاموں کا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن مومنہ کا دل نہیں مانا کہ وہ خود چائے بنائے۔ اتنا لحاظ باقی تھا اس میں، اور چائے بنانا کون سا مشکل کام تھا۔ اکڑتی کمر کو قطعی نظر انداز کر کے اس سے جلدی سے چائے بنائی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ چائے اس کے سامنے رکھ کر اس کے رکنے کا جواز نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ بستر پر لیٹی تھی، کب آنکھ لکھی یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ جب جسم تھکن سے چور ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، سارا دن ایک ٹانگ پر گزرتا تھا۔ سلمان بھائی، نعمہ بھابھی اور ان کے بچوں کی فرمائشی فہرست کافی طویل ہوتی تھی، اسے پورا کرتے کرتے اس کا جوڑ جوڑ دکھ جاتا تھا۔ چلو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ اگر خوش ہو جاتے تو وہ بھی اپنی تھکن کو خاطر میں نہ لاتی، لیکن نعمہ بھابھی کے چہرے کے زاویے اور پیشانی کی تیوریاں اسے مزید تھکا ڈالتی۔ دل چاہتا وہ واپس چلی جائے اپنے گھر، جہاں اسے اپنے وجود پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر خالہ جان اور خالو جان کے چہرے اس کے سامنے آ جاتے، بس یہیں وہ خود کو مجبور پاتی۔ رات کو بے شک وہ بہت دیر سے سوئی تھی، لیکن صبح اپنے معمول کے مطابق اٹھ گئی۔ نماز اور قرآن پاک پڑھ کر اس سے چائے بنائی۔ خالو جان اور خالہ دونوں صبح نماز پڑھ کر چائے پیتے تھے۔ گھر کے باقی مکین اگرچہ سو رہے تھے، لیکن اس کے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسا ہی تھا کہ وہ باقی لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ضروری کام نپٹا لیتی تھی، کیونکہ بعد میں
خوب افراتفری مچی تھی، ہر شخص کی الگ فرمائش ہوتی جس کو پورا کرنے میں تاخیر خارج از امکان تھا۔ اس وقت بھی اس نے آٹا گوندھا، آملیٹ کے لیے سامان تیار کیا۔ آملیٹ بھی 2-3 طرح کا بنتا تھا۔ سلمان بھائی نے رات کو ہی شاہی ٹکڑوں کی فرمائش کر دی تھی۔ ان کے شاہی ٹکڑوں سے حمزہ کو نہ جانے کیسے آلو بھرے پراٹھے یاد آ گئے تھے، حالانکہ شاہی ٹکڑوں سے آلو بھرے پراٹھوں کا یاد آنا کچھ عجیب سا ہی تھا۔ بہرحال چونکہ اب اسے یاد آ ہی گئے تھے تو بننے بھی لازمی تھے۔ آلو ابال کر بھرتا بنایا، شاہی ٹکڑے تیار کیے۔ شاہی ٹکڑے تیار کر کے فریج میں رکھے تو سکون کا سانس آیا۔ شکر ہے ابھی تک کوئی نہیں اٹھا۔ اب وہ کچن کی طرف سے فارغ تھی، کیونکہ ہر شخص کا ناشتہ اس کے اٹھنے پر ہی بنایا جانا تھا۔ اگرچہ یہ مرحلہ بھی طویل تر تھا، لیکن فی الوقت اس کے پاس کچھ فراغت تھی۔ وہ باہر صحن میں نکل آئی۔ بڑا سا سرخ اینٹوں والا طویل و عریض صحن سامنے تھا، جہاں کل سارا دن خوب کرکٹ کھیلی گئی تھی۔ نتیجتاً صحن اتنا صاف نہیں تھا جتنا کہ ہوتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے پائپ اٹھا لیا۔ بمشکل 15 منٹ لگیں گے۔ اس نے نل پورا کھول کر پائنچے چڑھا لیے۔ سردی کی شدت نے اسے اس فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس ٹھٹھرا دینے والی سردی سے قطعی بے نیاز اپنا کام کیے گئی، اور واقعی چکنی اینٹوں والے اس صحن کا نکاس اتنا اچھا تھا کہ وہ بہت جلد اس کام سے فارغ ہو گئی۔ سردی کی شدت سے اسے البتہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ صحن کے اطراف میں بنی کیاریوں میں موجود سرسبز پودے بھی دھل کر نکھر گئے تھے۔ وہ اطمینان بھری نظر ان دھلے دھلائی بلکہ نکھرے نکھرائے پودوں پر ڈالتی، پائپ لپیٹ کر پلٹی تو چونک گئی۔ سعدون برآمدے میں کھڑا قدرے حیرت سے اس کی اس کارگزاری کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سٹ پٹا کر پائنچے نیچے کیے اور دوپٹہ کچھ اور پھیلا لیا۔ آپ کو سردی نہیں لگتی؟ سعدون کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلا دی، اگرچہ چھوٹی سی گلابی ناک جو اس وقت سردی سے سرخ ہو چلی تھی اس کے دعوے کی تردید کر رہی تھی۔ پھر بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے، اگر یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو دھوپ نکلنے کا انتظار ہی کر لیتی۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ اپنے اوپر سے اس کی توجہ ہٹانے کے وہ یہی پوچھ سکی۔ اب اسے اپنی مصروف روٹین کیسے بتاتی؟ ہاں لیکن سلمان بھائی اٹھ جائیں تو اکٹھے ہی کر لیں گے۔ وہ سر ہلاتی خالہ جان کے کمرے میں چلی آئی کہ ان کے بستر میں گھس کر ہاتھ پاؤں گرم کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سعدون بھی وہیں آ گیا۔ ارے تم اٹھ گئے؟ خالو جان کو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ بالکل اٹھ گیا، آخر آپ کا بھتیجا ہوں، آپ کی طرح سحر خیز، اور اب تو دن نکلے کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ مسکرایا۔ چائے پیو گے؟ نہیں، موڈ نہیں یا تکلف کر رہے ہو؟ ارے میرے بھتیجے ہو کر چائے سے انکار، یار یقین نہیں آتا، خالو نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں نہ اقرار تھا نہ انکار، بس سادہ سی ہنسی تھی۔ مومنہ کھڑی ہو گئی۔ میں لاتی ہوں۔ چائے تو تھرمس میں بنی ہوئی تھی۔ اس نے جار میں سے بسکٹ بھی نکال لیے۔ ٹرے اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہونے کو تھی جب نعیمہ بھابھی آنکھیں مسلتی ہوئی کمرے سے نکلیں۔ رات کو کچن کی دونوں لائٹس آن تھیں۔ مومنہ کی شکل دیکھتے ہی یاد آیا تھا، میں رات کو پانی لینے آئی تھی، پھر میں نے بند کی۔ کچھ خیال کیا کرو، میں بھی کہوں بجلی کا بل کیوں اتنا زیادہ آتا ہے جبکہ گھر میں صرف 3 افراد ہیں؟ نعیمہ بھابھی شروع ہو گئی تھی۔ وہ خفیف ہو گئی، یہ سوچ کر کہ ساری آوازیں اندر جا رہی ہوں گی۔ نعیمہ بھابھی کو نمبر بنانے کا شوق تھا، دوسروں کی معمولی سی غلطی بھی ان کی نظروں سے کیسے بچ پاتی، حالانکہ غلطی مومنہ کی تھی بھی نہیں۔ وہ سعدون کو چائے دے کر چلی گئی تھی، اور سعدون بھلا کیا لائٹس آف کرتا۔ اس وقت انہوں نے آواز کا والیوم بھی جان بوجھ کر بلند رکھا تھا کہ خالہ جان کو سنانا مقصود تھا، جنہوں نے کل مومنہ کی ذمہ دار طبیعت کی خوب ہی تعریف کی تھی۔ بھابھی کی کزن کے سامنے جو کل بھابھی سے ملنے آئی تھی، بھابھی غالباً اپنی ساس کے منہ سے اپنے لیے توصیفی کلمات سننا چاہ رہی تھی، لیکن وہ مومنہ کا ہی ذکر کیے گئیں۔ نعیمہ بھابھی کو اس وقت سے ہی غصہ آ رہا تھا، لہٰذا اب اس معمولی سی بات پر ان کے اتنے ناگوار لہجے کا سبب یہی بات تھی۔ وہ خفہ زدہ چہرے کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس بھی نعیمہ کی بات سن چکے تھے۔ نعیمہ بھابھی بھی خلاف توقع وہیں چلی آئی۔ شاید بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں کے پیش نظر بچت کے چند سنہری اصول پیش کرنا چاہ رہی ہوں گی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ سعدون کو انہوں نے بھی نہیں پہچانا تھا، لیکن تعارف کروانے پر انہیں اپنے فرسٹ امپریشن کی فکر ہوئی اور اپنی جلد بازی پر غصہ آیا۔ بہرحال خیر مقدمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ مومنہ خاموشی سے منظر سے ہٹ گئیں۔ سعدون نے اس کا خفہ سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اسے بھی یاد آیا کہ یہ غلطی انجانے میں اس سے سرزد ہوئی تھی، لیکن کھاتے میں مومنہ کے لکھ دی گئی۔ پہلی بار اس نے ذرا غور سے مومنہ کو دیکھا، نہ صرف اس وقت بلکہ بعد میں بھی، سارا دن پھرتی سے کام کرتے ہوئے لیکن چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ لیے
10 بجے اہل خانہ کے سو کر اٹھنے کے بعد ناشتے کا دور شروع ہوا تو 12 بج کے ناشتے کے فوراً بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری درمیان میں لاتعداد بار چائے کافی کے دور چلے۔ اس نے نہیں دیکھا کہ وہ کہیں آرام سے ٹک کر بیٹھی ہو۔ سلمان بھائی کا موڈ آج بہت خوشگوار تھا۔ سادون ان کا فرسٹ کزن تھا اور وہ اور سادون ناشتے کے بعد مل کر بیٹھے تو کتنا ہی ٹائم گزر گیا باتیں کرتے۔ بچوں کو ان کی باتوں سے دلچسپی نہیں تھی، وہ باہر نکل گئے کرکٹ کھیلنے۔ خالو جان بھی آج چہک رہے تھے۔ مومنہ نے نوٹ کیا تھا کہ اتنا خوش تو وہ سلمان بھائی کے آنے پر بھی نہیں ہوتے جتنا وہ خوش وہ سادون کو دیکھ کر ہو رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ سلمان بھائی کی آمد اکثر و بیشتر کسی نہ کسی غرض سے ہوتی تھی۔ خالو صاحب جائیداد تھے اور سلمان بھائی یہ جائیداد ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سال 6 ماہ بعد حاضری لگوا دیا کرتے تھے۔ رسمی طور پر خالہ اور خالو جان کو ہر بار اپنے ساتھ لاہور چلنے کی بھی آفر کر دیتے تھے۔ سلمان بھائی کو دیکھتے ہوئے مومنہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ خالو جان جیسے سادہ اور بے غرض شخص کے ہاں سلمان بھائی جیسا کیلکولیٹڈ اور زمانے کو دیکھ کر چلنے والا شخص کہاں سے آ گیا۔ شاید سلمان بھائی شروع سے ایسے نہیں تھے۔ نعیمہ بھابھی کے ساتھ نے انہیں آہستہ آہستہ ان پر اپنا رنگ چڑھانا شروع کر دیا اور اب تو وہ دنیا کو دیکھتے ہی غالباً نعیمہ بھابھی کی آنکھوں سے تھے۔ یہ مومنہ کی اپنی رائے تھی، اس کا اپنا فلسفہ جس سے کسی دوسرے کا متفق ہونا ضروری نہیں تھا۔ کہاں گم ہیں آپ؟ کسی نے آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ اتنے زور سے چونکی تو ایک لمحے کو سادون بھی شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو مومی مجسمے کی طرح یہاں ایستادہ دیکھ کر سوچا آپ کو دھیان کی دنیا سے واپس لے آؤں۔ بائی دا وے، دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا سے غافل رہنے کی عادت آپ نے سفینہ بھابھی سے مستعار لی ہے یا انہوں نے آپ سے؟ اس کا شگفتہ لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا۔ مومنہ کو بھی سفینہ آپا یاد آ گئی۔ خالو جان بھی یہی کہتے تھے کہ سفینہ اور مومنہ میں بہت سی عادات مشترک ہیں۔ اس کے ہونٹوں کی تراش میں ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ چمکی تھی۔ چلو یار نکلتے ہیں پھر۔ سلمان بھائی ریسٹ واچ باندھتے کمرے سے باہر آئے تھے۔ ہاں چلتے ہیں۔ سادون بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ مومنہ، میرا سیل فون لانا۔ اندر سے سلمان بھائی کو ایک دم یاد آیا، لیکن مومنہ کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی نعیمہ بھابھی کمرے سے نکلی تھی۔ ان کے موبائل اٹھائے۔ یہ لیں۔ انہوں نے مومنہ کو قدرے حیرت سے وہاں کھڑے دیکھ کر موبائل سلمان کی طرف بڑھایا۔ سروس لاجواب ہے، سادون نے انہیں چھیڑا۔ سلمان بھائی کہکا لگا کر ہنس دیے۔ نعیمہ بھابھی اتنے پرسوچ انداز میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ بس رسماً ہی مسکرا سکی۔ مومنہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اسے نعیمہ بھابھی کی کھوجتی نظروں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس کی ذات کی طرف سے اتنے تحفظات کا شکار رہتی تھی۔ پتہ نہیں کب جائیں گے سلمان بھائی کچن میں بھابھی کی پسند کا چکن پلاؤ بناتے ہوئے، اس نے سوچا۔ پھر اگلے ہی لمحے خود ہی شرمندہ بھی ہو گئی۔ یہ گھر تھا سلمان بھائی کا، چاہے ان کا قیام جتنے دن پر محیط ہو جائے۔ تم اپنے آپ کو ہلکان کیوں کرتی ہو بیٹا؟ نعیمہ کو تو صرف زبان ہلانا آتی ہے، دکھاوے کو بھی ہاتھ نہیں بٹاتی۔ فرمائشیں ایک سے ایک بڑھ کر، میں بھیجتی ہوں اسے کچن میں۔ خالہ جان کچن میں آئی تو اسے اکیلا کام میں جتا دیکھ کر انہیں اکلوتی بہو پر ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا۔ ارے نہیں خالہ جان، سب کام ہو گیا ہے، پلاؤ کو دم پر لگا دیا ہے، رائتا سلاد بھی بنا چکی ہوں، ٹرائفل تو صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ آپ سلمان بھائی اور بچوں کو بلائیں، میں میز لگاتی ہوں۔ سلمان بچوں کو لے کر مارکیٹ تک گیا اور میز نعیمہ خود لگائے گی۔ تم نکلو کچن سے، خالہ جان اسے خفگی سے کہتے ہوئے کچن سے نکلی تھی۔ وہ گردن جھٹک کر مسکرا دی۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے دم کا ٹائم نوٹ کیا، پھر چولہے کی آنچ مزید دھیمی کرتے خود بھی باہر نکل گئی۔ حال کمرے سے سادون کی آواز آ رہی تھی، جانے کس سے باتیں ہو رہی تھی۔ اچھا دیکھتا ہوں، ذرا دیر پہلے تو کچن میں تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اتنی مصروف رہتی ہیں کہ ان سے بات کرنے سے پہلے باقاعدہ ٹائم لینے کو دل کرتا ہے۔ سادون ہنستے ہوئے کسی سے مخاطب تھا۔ ایک منٹ رکیے مومنہ پلیز۔ وہ ہال کمرے سے گزر رہی تھی کہ سادون کی نظر اس پر جا پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ لیجئے، خود ہی آ گئی ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مومنہ نے اچنبھے سے ان فکروں کا مفہوم سمجھنا چاہا۔ ذرا دیر پہلے تو کچن میں وہی تھی، مگر سادون یہ اطلاع کس کو دے رہا تھا اور کس انداز میں؟ بھابھی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ موبائل کان سے ہٹا کر سادون نے اس کی طرف بڑھایا۔ سفینہ آپا؟ اس نے خوشگوار حیرت میں گھیر کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ کتنے دنوں سے بات نہیں ہو پائی تھی ان سے۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ اس نے دھیمے لہجے میں بات شروع کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ سفینہ آپا کا لہجہ ہمیشہ کی طرح محبتوں سے چور تھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وہ تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی ٹھیک ٹھاک ہو، تم سارا دن کچن میں ہی گزار رہی ہو نا آج کل۔
سفینہ آپا کو پتہ تھا کہ سلمان بھائی کی آمد کے بعد اس کی روٹین کیا ہوتی ہے، اس لیے جتاتے ہوئے پوچھا، نہیں آپا ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں یہی کہہ سکی۔ سفینہ آپا کی عادت تھی کہ وہ بات بہت تفصیل سے کرتی تھی، اور اب یوں سادون کے سامنے ان سے بے تکلفی سے باتیں کرنا اسے کچھ الجھن سی ہو رہی تھی۔ موبائل بھی سادون کا ہی تھا، یوں باہر جا کر بات کرنا بھی کچھ اچھا نہ لگتا، لیکن سفینہ آپا کی مزیدار باتوں میں محو ہو کر وہ سب کچھ بھول گئی، یہاں تک کہ پاس بیٹھے سادون کو بھی۔ ان کی کسی بات پر بے ساختگی سے ہنستے ہوئے اس کی نظریں سادون سے ٹکرائی تھیں، جو نہایت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھینپ گئی۔ آپا بس بھی کریں، حامدون بھائی کا کتنا خرچہ کروائیں گی؟ 15 منٹ ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے، اس نے خوشگوار لہجے میں انہیں وقت کا احساس دلانا چاہا۔ فون میں نے تھوڑی کیا ہے، سادی کی کال آئی تھی، جب ہی تو اتنے مزے سے بات کر رہی، انہوں نے انکشاف کیا تو وہ سٹ پٹ آ گئی۔ آپ بھی آپا حد کرتی ہیں، اچھا اللہ حافظ۔ اور اس سے فوراً سے بیشتر گفتگو کا سلسلہ ختم کرنا چاہا۔ آپ ہنستی رہا کریں، ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ وہ موبائل سادون کو تھما کر پلٹ رہی تھی جب سادون نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایک لمحہ کو رک کر اس نے سادون کا چہرہ جانچا تھا، لیکن اس کا انداز ہمیشہ کی طرح ہی سادہ تھا۔ اپنا فقرہ مکمل کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں تھامے میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلی آئی۔ آج ہم سیر کے لیے چل رہے ہیں، سادون نے کھانے کی میز پر اعلان کیا تھا۔ کہاں؟ بچے پرجوش ہو گئے۔ کہیں بھی، بس سب لوگ تیار ہو جائیں، سادون نے الٹیمیٹم دیا۔ چچا جان اور آپ اور چچی بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، اس نے حتمی انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ ارے بیٹا، ہماری ہڈیوں میں اتنا دم کہاں، اس عمر میں یہ سیریں الٹا گلے پڑ جاتی ہیں۔ کئی روز تک جسم احتجاج کرتا ہے۔ خالو جان ہنسے تھے۔ ہم نے پیدل تو نہیں جانا، بس آپ تیاری کریں، دیکھیں تو موسم کتنا خوشگوار ہے، آپ بالکل بھی نہیں تھکیں گے۔ آزمائش شرط ہے، اس نے ڈھیروں دلیلوں کے ساتھ انہیں راضی کر ہی لیا۔ سبھی پرجوش ہو گئے تھے، سو جیسے تیسے کھانا کھایا اور تیار ہونے چل دیے۔ صرف وہی تھی جو بڑے اطمینان سے برتن سمیٹ کر میز صاف کر کے کچن میں جا پہنچی۔ جتنی دیر میں یہ لوگ نکلیں گے میں برتن دھو کر کچن کی صفائی کر لوں گی، اور ان کے جانے کے بعد مشین لگا لوں گی۔ کافی کپڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو سہولت سے کام ہو جائے گا۔ وہ اطمینان سے برتن دھونے لگی، اور حقیقت یہی تھی، اپنا کام چھوڑ کر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اسے اتنی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی کہ 2 گھنٹوں کا کام 4 گھنٹے لے لیتا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنے خیالوں میں تھی جب سادون کی حیرت زدہ آواز اس کے عقب سے ابھری۔ وہ بری طرح چونکی تھی، کپ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ برتن دھو رہی ہوں، اس نے ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کیوں دھو رہی ہیں؟ کیا مطلب یہ کہ تیار کیوں نہیں ہو رہی، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے تیار نہیں ہونا، مانا کہ محترمہ آپ سادگی میں بھی بہت حسین لگتی ہیں، لیکن کہیں جانے سے پہلے کپڑے بدل کے بالوں میں کنگھی کر لی جائے تو کوئی خاص حرج بھی نہیں۔ اس کا انداز طنزیہ ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ میرا مطلب تھا کہ میں کہیں نہیں جا رہی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سب چلے جائیں گے تو گھر پر کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا، اور یہ میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چچی جان نے بھی کہلوایا ہے۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، وہ حتمی انداز میں کہتا وہاں سے نکل آیا۔ وہ بھی برتنوں کے ڈھیر پر نظر ڈالتی گہرا سانس لے کر باہر چلی آئی۔ تیار تو اس نے کیا ہونا تھا، کپڑے بدل کے بالوں میں برش کیا اور گرم شال سلیقے سے اڑ کر باہر آ گئی۔ سبھی تیار تھے۔ سلمان بھائی کی گاڑی میں ان کی فیملی تھی، جبکہ خالو جان کی گاڑی، جس کی قسمت کبھی کبھار ہی جاگتی تھی، وہ سادون ڈرائیو کر رہا تھا۔ سارے راستے وہ ڈھیروں باتیں کرتا گیا، اپنے امریکہ میں قیام سے لے کر سفینہ آپا کی کوکنگ کے شاندار تجربات کی۔ خالہ اور خالو کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھرپور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ چچی، یہ جو معزز خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ بولتی نہیں؟ گاڑی پارک کرتے ہوئے اچانک سادون نے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ بولتی ہوں، اگر موقع ملے تو۔ وہ خلاف توقع بڑے آرام سے چوٹ کر گئی۔ جواب میں خالو جان کے ساتھ ساتھ سادون کا کہکہ بھی پرزور تھا۔ دوسری گاڑی سے اترتی نعیمہ بھابی تک بھی اس کہکہے کی بازگشت پہنچی تھی، جب ہی انہوں نے غور سے ان چاروں کو دیکھا جو گاڑی سے نکل کر مسکراتے چہروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی الجھن نے مومنہ کو بھی الجھن میں مبتلا کر دیا۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کافی دیر تک یہی سوچتی رہی۔ بات کا سارا وقت اس نے کوشش کی کہ وہ خالہ جان کے قریب ہی رہے، لیکن کیا کیا جائے؟ سادون کا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کر لیتا تھا، وہ ہر کسی کو خوش رکھنے والا حساس اور سادہ مزاج شخص تھا، لیکن دوسری طرف مومنہ تھی جو پس منظر میں رہنے کی عادی تھی اور اسی میں خوش رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود کو عجیب سی صورتحال میں گھرا محسوس کر رہی تھی، جب سادون کی کسی بات کے رد عمل میں سب ہی کی نظریں
اس پر فوکس ہو جاتی تھی۔ خالہ جان ان کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ مغلیہ دور کی کسی شہزادی کی روح راستہ بھٹک کر ان میں آسمائی ہو۔ وہ مدبر بنا خالہ جان سے رائے مانگ رہا تھا۔ سعدی بھائی، راستہ تو بدروہیں بھٹکتی ہیں اور اپنی مومی آپی تو اتنی خوبصورت ہیں، بدرو ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ ثانی نے پرزور انداز میں اس بات کی تردید کی۔ مومنہ سب بچوں کی فیورٹ تھی، ان کی فرمائشیں جو پوری کر دیا کرتی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، سعدی نے بھی جھٹ تائید میں سر ہلایا۔ خالہ جان مسکراتی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی جبکہ وہ جس ہو رہی تھی۔ اپنی ذات کو موضوع بحث بنانا اسے قطعی پسند نہیں آ رہا تھا۔ سعدون کو سلمان بھائی نے اپنے پاس بلایا تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ پھر واپسی تک امن ہی امن رہا۔ کل میں لاہور جا رہا ہوں۔ گھر واپس آتے ہی سلمان بھائی نے اعلان کیا۔ انہیں واپس جانا ہی تھا، اس دفعہ تو ان کا قیام عام دنوں کی نسبت کچھ طویل ہی ہو گیا تھا۔ سعدون کی وجہ سے خالہ جان اداس ہو گئیں۔ اولاد لاکھ خود غرض ہو لیکن ماں باپ کے دل سے تو محبت ختم نہیں ہو سکتی، یہ بھی قدرت کا قانون ہے۔ مومنہ کے کندھوں پر سے بوجھ ہٹ رہا تھا، اسے پرسکون ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خالہ جان کی آنکھوں میں مچلتے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ اسے اماں یاد آ گئی، ان کی ساری اولاد ہنستی کھیلتی خوش باش ان کے سامنے تھی، لیکن مومنہ جب بھی وہاں جاتی اماں کی تشنگی کچھ اور بڑھ جاتی۔ میرے سارے بچوں میں سب سے زیادہ خاموش یہی کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے۔ جب اللہ نے اولاد دی تھی تو ان کے حصے کا رزق بھی دینا تھا، پھر جلد بازی کیوں کی؟ وہ اپنے جذبات کا اظہار کبھی کبھار اس کے سامنے بھی کر دیا کرتی۔ ایسے میں وہ حتی الامکان انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی، ہنستی مسکراتی، سب سے باتیں بھی کرتی، لیکن کیا کیا جائے، زارا زویا کی طرح باتونی اور ہنسوڑ وہ کبھی نہ بن سکی، اور شاید اماں اسے بھی انہی کی طرح خوش باش اور بے فکر دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے بے چین رہتی تھی۔ زارا زویا تو خیر چھوٹی تھی، لیکن ثنا جو اس سے 1.5 سال بڑی تھی اور جس کی پچھلے سال ہی شادی ہوئی تھی، وہ بھی کچھ کم لاؤبالی نہیں تھی۔ دیکھنے والے اسے مومنہ سے چھوٹا ہی بتاتے تھے، اور ایسے میں اماں گہری سانس بھر کر رہ جاتی۔ اولاد سے دوری سہنے کے لیے غربت کو لازمی شرط نہیں۔ اماں نے غربت کے سبب اس کی جدائی برداشت کی، لیکن خالہ جان تو غریب نہیں تھی، پھر بھی وہ اماں کی طرح اولاد کے معاملے میں مجبور تھیں۔ سفینہ آپا کالج میں بھی پڑھاتی تھی اور گھر کی بھی ساری ذمہ داری انہی کے سر تھی۔ ان کی ساس کافی بیمار رہتی تھی اور سلمان بھائی کو بھی لاہور راس آ گیا تھا۔ برتن دھوتے دھوتے وہ اماں اور خالہ کا موازنہ کیے گئی۔ مائی گڈنس، آپ تھکتی نہیں ہیں؟ سعدون چائے بنانے کچن میں آیا تھا، اسے سنک کے پاس براجمان دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مومنہ نے اسے دیکھا ضرور لیکن جواب نہیں دیا۔ برتن صبح بھی دھل سکتے تھے، لیکن سفینہ بھابی صحیح کہتی ہیں آپ کے بارے میں، وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ یہ سفینہ آپا کو کیا ہو گیا؟ میں اتنی اہم ہستی تو نہیں جو وہ ہر کسی سے میری ذات کے دیدہ و نادیدہ پہلوؤں پر اظہار خیال کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ سعدون سے تو کچھ نہ کہہ پائی، لیکن مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ فون پر سفینہ آپا سے ضرور باز پرس کرے گی۔ ایک بار پھر روٹین کے دن شروع ہو گئے۔ سعدون نے آفس جوائن کر لیا تھا، وہ صبح کا نکلا شام کو لوٹتا۔ خالہ جان، خالو اور وہ خود تینوں ایک بار پھر لگی بندی روٹین کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ اس کے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ اسے اس دائرے میں زندگی گزارتے اب کبھی کبھار عجیب سی وحشت آ گھیرتی تھی، دل خود بخود بے چین ہو جاتا۔ میرا خیال ہے میں بہت دنوں سے گھر نہیں گئی، اس لیے طبیعت پر جمود طاری ہو رہا ہے۔ وہ خود سے تعویلیں گھڑتی۔ اس بات کا ذکر خالہ جان سے کیا تو انہوں نے اسی شام کو سعدون سے کہا کہ وہ اسے کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر چھوڑ آئے۔ ویسے بھی اپنے آرام کی خاطر دوسرے کی بچی کو باندھ کر رکھنے کا کیا فائدہ جب اپنی ہی اولاد کو احساس نہیں۔ وہ آزردہ ہو گئی۔ سعدون فوراً تیار ہو گیا۔ مومنہ بھی اپنی طبیعت کے بوجھل پن سے خائف تھی۔ جب ہی بنا کوئی پس و پیش کیے 2-4 جوڑے بیگ میں ڈال کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے آپ یہاں خوش نہیں ہیں۔ سعدون نے گاڑی بیک کرتے ہوئے ذرا کی ذرا ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہوا جو خود بخود ہی آنسو ایک تواتر سے آنکھوں سے نکل کر گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر رہ گیا، بولا کچھ نہیں، بس خاموشی سے ڈیش بورڈ سے چند ٹشو اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ کافی دیر تک بے آواز آنسو بہانے کے بعد دل کا غبار کم ہوا تو بے پناہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ کیا سوچتے ہوں گے یہ؟ وہ بری طرح خجالت کا شکار ہو رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ کافی دیر تک خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے رہنے کے بعد اس نے مومنہ کو مخاطب کیا۔
آپ کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ ڈپریسڈ کیوں ہوئی تھیں۔ وہ کیا کہتی ہتھیلیوں پر نگاہیں جمائے خاموش بیٹھی رہی۔ بھرم کھل گیا تھا اور وہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی اپنا اندر اس پر عیاں ہو جانے پر۔ جذبات کا اظہار نارمل زندگی گزارنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ پا کر تمہید جاری رکھی۔ اگر آپ اپنے جذبات پر بند باندھے رکھیں گی تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ جذبات کا اظہار کرنا سیکھیے۔ غصہ آ رہا ہے تو آنے دیں، یہ نارمل انسانوں کی نشاندہی ہے۔ اگر کوئی بات ناگوار لگ رہی ہے تو اظہار کیجیے تاکہ اندر ہی اندر لاوا پک کر آپ کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود کو نارمل انسانوں کی فہرست میں سمجھتی ہی کب ہیں؟ محض روبوٹ بنی پھرتی ہیں۔ سادھون کے لہجے میں تعصب تھا جسے محسوس کر کے مومنہ کا سر کچھ اور جھک گیا۔ خود ترسی کا شکار مت ہوا کریں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ آپ میں خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، چچا جان آپ کے نام کی مالا جپتے ہیں، چچی آپ پر فریفتہ ہیں رہے آپ کے گھر والے تو یقیناً وہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے۔ اتنی ساری محبتیں پا کر بھی آپ اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں سمجھتی؟ میرے خیال میں یہی آپ کی بدقسمتی ہے۔ وہ ایک ماہر نفسیات دان کی طرح اس کا تجزیہ کر رہا تھا۔ میں خود ترسی کا شکار نہیں ہوں۔ باقی سب باتیں اس کی اگرچہ ٹھیک تھیں لیکن خود ترسی کے لفظ پر وہ احتجاج کیے بنا نہ رہ سکی۔ دیٹس فائن، ہونا بھی نہیں چاہیے، اس نے فوراً اتفاق کیا۔ ایسا میرے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا، بس میں کہیے کہنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، تھا تو صحیح، ہاں لیکن اب نہیں۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جذبات کا اظہار کس حد تک ضروری ہے۔ اب دیکھیں آنسوؤں کے راستے دل و دماغ کی ساری کثافتیں دھل گئیں تو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ کیا تشبیہ دیتے ہیں اس موقع پر؟ سادھون نے سوچنے کی کوشش کی۔ ہاں، جیسے بارش کے بعد آسمان لگتا ہے صاف شفاف دھلا دھلا سا۔ اس کا انداز اتنا ہلکا پھلکا سا تھا کہ مومنہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گڈ، اب تو کوسے قزح بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کا انداز شرارتی ہوا، وہ جھینپ گئی۔ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ اور اب پلیز مجھے اپنے گھر کا راستہ بتائیے، کتنی دیر سے چکر کاٹ کر اسی سڑک پر گھوم رہا ہوں۔ اب تو سامنے پولیس والا بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ فوراً سے بیشتر لہجہ تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا تو مومنہ جو اس کے پہلے فکرے پر غور کر رہی تھی چونک گئی۔ واقعی کافی دیر ہو گئی تھی انہیں اسی سڑک پر گھومتے ہوئے۔ ایک بار پھر جھینپ کر اسے راستہ بتانے لگی۔ اس دفعہ اسے واقعی بہت مزہ آ رہا تھا۔ ثنا بھی اتفاق سے آئی ہوئی تھی۔ ثنا سے اس کی دوستی بھی خوب تھی۔ معلوم نہیں سادھون کے سمجھانے کا اثر تھا یا کوئی اور بات تھی کہ وہ اس دفعہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، وگرنہ وہ اس چھوٹے سے گھر کے ہنگامہ پرور مکینوں کے درمیان آ کر بھی اس ہنگامے کا حصہ نہ بن پاتی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اسے مضطرب اور بے چین کر دیا کرتی تھی۔ امی اس کے آنے کی خوشی میں اس کے لیے کوئی اسپیشل چیز بناتی اور اس کے کھانے سے پہلے ہی پلیٹ زارا اور زویا اچک لیتی۔ آپ ہی تو وہاں بھی عیاشی کرتی ہیں اماں، ان کی اتنی مہمان نوازی نہ کیا کریں، ہم غریبوں کا سوچا کریں۔ گاجر کا یہ مزیدار حلوہ کھائے کتنے دن ہو گئے۔ ابا بازار سے اس کے لیے کچھ لاتے تو اس کے پاس آنے سے پیشتر ہی ٹیپو اور احمد حصے بکھرے کر لیتے۔ آپ ہی تو کھاتی رہتی ہیں، آج ہم دعوت اڑائیں گے، وہ مذاق میں کہتے۔ وہ بظاہر مسکراتی لیکن دل میں اداسی کی دبیس طے کچھ اور گہری ہو جاتی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہیں تھی یا وہ ان سے کسی قسم کا حسد محسوس کرتی تھی۔ بس بات یہ تھی کہ اس نے خود سے فرض کر رکھا تھا کہ اس کا کسی چیز پر کوئی استحقاق نہیں، نہ یہاں نہ وہاں۔ لیکن اس بار کچھ سادھون کی باتوں کا اثر تھا اور کچھ وہ ثنا کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت بھی زارا سے سوہن حلوے کی پلیٹ چھین رہی تھی۔ ثنا، ابھی تمہاری سسرال میں سوہن حلوہ نہیں آتا کیا؟ زارا اس چھینا چپڑی سے چڑھ کر بولی۔ آتا ہے لیکن ایسا نہیں، یہ جو ابا اپنے ہاتھوں سے میرے اور مومی کے لیے لائے ہیں نا، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ آؤ مومنہ تم بھی ٹرائی کرو۔ اس نے اسے بھی دعوت دی۔ واقعی یہ زیادہ مزے کا ہے۔ ثنا کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے بھی زارا کو چڑھایا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ دونوں یہ کھائیں، میں وہ ڈبہ کھول رہی ہوں جو ابا تمہاری سسرال والوں کے لیے لائے ہیں۔ زارا کو یاد آیا تو اس نے جھٹ کچن کا رخ کیا۔ پیچھے پیچھے ثنا بھی آ گئی اور اس کو اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے وہ مسکراتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ اماں ابا کے سفید کرتے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے بازو اماں کے گرد حمائل کر دی۔ اماں چونک گئی، ایسا پیار تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اماں خود اس سے باقی بچوں کی طرح لاڈ کرنا چاہتی بھی تھیں تو اس کی خاموشی سے خود کو اس کا مجرم سمجھتے ہوئے خود ہی جھجک کر پیچھے ہٹ جاتی۔ اب اس نے اماں کے گرد بازو حمائل کر کے ان کے کندھے پر سر رکھا تو اماں کو نہ جانے کیا ہوا کہ اسے اپنے سے لپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔
کیا ہوا اماں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تو بہت صابر بیٹی ہے میری، اللہ تیرا نصیب بہت اچھا کرے۔ ان کے روئیں روئیں سے اس کے لیے دعا نکلی، اس کی آنکھیں بھی بے ساختہ بھر آئیں۔ یہی لمس، یہی والہانہ پن، یہی مان، یہی تو خانہ خالی تھا اس کی زندگی میں۔ اماں پلیز مت روئیں، میں تو پہلے ہی خوش نصیب ہوں کہ میری دو مائیں ہیں جو میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس نے انگلی کی پوروں سے ان کی آنکھیں صاف کی۔ اماں نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اوہو، بڑے لاڈ ہو رہے ہیں۔ یہ فاؤل ہے اماں، سسرال سے تو میں آئی ہوں۔ ثنا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی احتجاج کیا۔ چل ہٹ، تیرے کیا کم لاڈ اٹھاتی ہوں میں۔ اماں نے اسے بھی اپنے دوسرے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ آج چائے کافی مزیدار بنی ہے اور مجھے یقین ہے انس چچا کہ آپ ایسی مزیدار چائے کبھی نہیں بنا سکتے۔ آفس سے آنے کے بعد فریش ہو کر وہ چچا جان کے پاس آیا تھا جہاں گرما گرم چائے اس کی منتظر تھی۔ اتنے دنوں تک تو تم میرے ہاتھ کی چائے پی کر تعریفیں کرتے رہے اور آج مومنا کے آتے ہی بیان بدل لیا۔ مومنا آ گئی؟ وہ چونکا، خوشگوار حیرت نے اس کے چہرے وجود کا احاطہ کیا، ورنہ اس نے تو محض انس چچا کو چھیڑا ہی تھا۔ ہاں آ گئی، انس چچا نے سر ہلا کر کہا۔ اسی لمحے وہ کمرے میں داخل ہوئی، دھلے ہوئے کپڑے الماری میں رکھنے۔ السلام علیکم، اس نے سادون پر نظر پڑتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج تو بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سادون کا لہجہ خود بخود ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم آ گئی، ورنہ اتنے دنوں سے سادی اپنے کوکنگ کے تجربات ہم پر آزما رہا تھا۔ اب تو معدے میں سکت نہیں رہی تھی۔ امریکی نژاد پاکستانی کھانوں کے لیے امریکی نژاد کی اصطلاح پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ فاؤل ہے انس چچا، اتنے دنوں سے تو آپ میرے کھانوں کی تعریفیں کیے جا رہے تھے اور آج مومنا کو دیکھتے ہی بیان بدل دیا۔ اسے نظریہ ضرورت کہتے ہیں برخوردار، اگر تمہاری تعریف نہ کرتا تو یقیناً تمہاری چچی کے ہاتھ کا کھانا کھانا پڑتا۔ اور ان کے ہاتھ کا کھانا تمہارے امریکی نژاد کھانوں سے بھی مشکل سے ہضم ہوتا ہے۔ تو اب آ گئی ہے نا آپ کی لاڈلی، کھائیے گا انہی کے ہاتھ کا کھانا، سادون نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جیلس ہو گئے، انس چچا نے مزہ لیا۔ بالکل، آج سے پہلے میرے کھانوں کی اتنی تعریف کسی نے کی جو نہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر مومنا ایک بار پھر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ سادون نے اس کے دائیں گال پر پڑتے ڈمپل کو دیکھ کر فوراً ہی تسلیم کیا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے مومنا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کے مسکراتے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ گڑبڑا کر اس نے اپنا رخ الماری کی جانب کر لیا۔ سادون کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ مان گیا بھابھی آپ کو، چوائس آپ کی زبردست ہے۔ سادون کارڈلیس اٹھائے غالباً سفینہ آپا سے بات کر رہا تھا۔ بات نہیں، ابھی تک تو نہیں کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، ہمت ہی نہیں، آخر شریف سا بندہ ہوں۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس کے نتیجے میں زور سے وہ ہنسا۔ نہیں، ابھی آپ کی انٹری کا موقع نہیں آیا۔ میرا خیال ہے یہ کام مجھے خود ہی کرنا چاہیے۔ برآمدے میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگنے کی کوشش کرتی مومنا کے کانوں تک اس کی ساری گفتگو پہنچ رہی تھی۔ بات تو یقیناً وہ سفینہ آپا سے ہی کر رہا تھا، لیکن گفتگو اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ توبہ ہے، بعض لوگ کتنی لا یعنی گفتگو کرتے ہیں۔ دعا کے لیے یکسوئی حاصل نہ ہو سکنے پر اس نے تنگ آ کر جائے نماز سے ہی لپیٹ دی۔ سادون ابھی فون پر مصروف تھا۔ وہ صحن میں خالہ کے پاس چلی آئی۔ دھوپ ڈھل رہی تھی، خالو جان ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ کب تک آئیں گے خالو جان؟ اس نے کرسی دھوپ میں گھسیٹ کر خالہ کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، صبح کے نکلے ہوئے ہیں، ان کے دوست بھی انہی کی طرح فارغ ہیں، خالہ جان بیزاری سے بولی۔ خالو جب بھی اپنے دوستوں کے پاس چاہتے سارا دن نہیں لگا کر آتے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا خالہ جان، اس عمر میں ریٹائرڈ لوگ اسی طرح لائف انجوائے کرتے ہیں، اور ویسے بھی اچھا ہی ہے، دوستوں میں جا کر طبیعت بہل جائے گی، ہر وقت گھر پر ہی تو رہتے ہیں۔ وہ خالہ جان کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں اچھا ہی ہے، خالہ نے خود کلامی کی۔ وہ کچھ سنجیدہ سی تھی۔ سادی کب آیا تھا آفس سے؟ انہیں اچانک ہی یاد آیا۔ شاید 3 ساڑھے 3 بجے، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آپ سو رہی تھی نا؟ ہاں، آج جلدی کیسے آ گیا؟ روز تو مغرب تک ہی آتا تھا۔ پتہ نہیں، نائمہ کا فون آیا تھا، خالہ جان کہنے لگیں۔ وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ خالہ کا لہجہ خلاف توقع سنجیدہ سا تھا۔ اسے تشویش ہوئی۔ بینش آ رہی ہے، اسی کے متعلق بتا رہی تھی۔ انہوں نے نعیمہ بھابھی کی بہن کا نام لیا۔ بینش آ رہی ہے؟ مومنا نے قدرے حیرت سے ان کی بات دہرائی۔ خیریت؟ بس کہہ رہی تھی کہ کچھ دن یہاں رکے گی، پھر اپنے ماموں کے ہاں چلی جائے گی۔ خالہ جان نے نعیمہ بھابھی کی بات دہرائی تو اس کی تشویش کم ہوئی۔ اسے یہ خبر سن کر حیرت تو ضرور ہوئی تھی، لیکن پریشانی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی یہاں آتا رہتا تھا۔
नैमा भाभी का ननिहाल इधर ही था, वहाँ जो भी आता कुछ दिन उनको भी मेज़बानी का शरफ ज़रूर बख्शता। मोमना को खाला कुछ चुप चुप सी लगी, जैसे किसी अहम मसले पर गौर कर रही हूँ। मोमना कुछ देर तक उनके पास बैठी रही, फिर कुछ बोर होकर वहाँ से उठ आई। आज उसे ऑफिस से एयरपोर्ट जाना था। नैमा भाभी की बहन आ रही थी और ये उनका ही फरमान था। बिनिश घबरा जाएगी, अकेले घर आते हुए आप शादी को ज़रूर भेज दीजिएगा। उसने लाख दामन छुड़ाना चाहा, लेकिन उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा था कि बच्ची एयरपोर्ट से तनहा घर आए। बच्ची लाहौर से तनहा बहावलपुर आते हुए तो घबराई नहीं, घर तक आते हुए घबराएगी, वो सोच कर रहेगी। और बिनिश का जो तस्वर नैमा भाभी और खाला जान की बातों से उसके जहन में कायम होता, बिनिश सामने आई तो ऐसा तलपट हुआ कि हैरान रह गया। उसके जहन में घबराई हुई सी नौ उम्र लड़की आ रही थी, लेकिन वो 26-27 साल की मैच्योर लड़की थी। बड़े एतमाद से साधु उनके करीब आकर उसने अपना तारुफ करवाया था। नैमा भाभी भी किसी ज़माने में ऐसी ही होंगी, जब ही उन्होंने सलमान भाई को अपनी जुल्फ़ों का असीर किया था। साधु उनके जहन में गाड़ी ड्राइव करते हुए यही बात आई थी। वो जदीद तराश खराश के कपड़ों में मलबूस थी, उसकी ड्रेसिंग उसकी पर्सनालिटी से मैच कर रही थी। शोल्डर कट बालों के साथ वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। सारे रास्ते वो बड़े एतमाद से उससे हल्की फुल्की बातचीत करती आई थी, जिसके नतीजे में वो घर पहुंचने तक उससे अच्छी खासी वाकफियत हासिल कर चुकी थी। मसलन उसकी तालीम, जॉब, बहावलपुर में क़याम की तफसीलात वगैरह। साथ साथ ही उसने अपने मतलब भी तमाम ज़रूरी मालूमात फ्राहम कर दी, जिससे साधु उनको ख़ास दिलचस्पी तो थी नहीं, बस हूँ हाँ करके सुनता रहा। घर में सब लोग खाने पर उनके मुंतज़र थे। साधु उसे छोड़कर वापस ऑफिस जाना चाहता था। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अनस चचा के इसरार पर खाने के लिए रुक गया। जितनी देर में बिनिश फ्रेश होकर आई, मोमना ने टेबल लगा ली। पानी का जग मेज़ पर रखकर वो वापस किचन में पलटने को थी, जब साधु ने उसे पुकारा। मोमिना, आप खाना नहीं खाएंगी? वो उसकी मसरूफियात से बखूबी आगाह था। मैं आती हूँ, आपके लिए चाय बना लूँ, आपको जल्दी जाना है ना? और सादगी से वजाहत दे रही थी। इतने दिनों से साथ रहते हुए उसकी आदतों से वो इतना तो वाकिफ़ हो ही गई थी कि वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने का आदी है। आप खाना तो खाएं, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। चाय मैं इत्मीनान से पीऊँगा। अगरचे वो हर किसी का इतना ख्याल ही रखती थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़ात के लिए उसकी फ़िक्रमंदी साधु को अच्छी लगी थी। वो उसके ध्यान में भी ये भी भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से कॉल आने पर वो खाने के लिए भी बमुश्किल रुका था। बिनिश ने साधु की बात पर कुछ चौंकते हुए बगौर मोमना को देखा। वो वैसी ही थी जैसे कई बरस पहले थी, खामोश खामोश सी। हाँ, खूबसूरत वो पहले से कहीं ज़्यादा हो गई थी। उसकी गुलाबी रंगत कॉटन की आग से सूट पे भी दबक रही थी। लंबे से बाल अगरचा क्लिप की कैद में थे, फिर भी उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाने के लिए दूसरी नज़र डालने की ज़रूरत न थी। मुतनासिब सरापा खूबसूरत हाथ पाँव। ये लड़की अगर स्टाइलिश कपड़े पहने तो कमाल लगे। बेनिश ने बेख्तियार उसे सराहा था। उसे नैमा आपी के खदशात बेजा नहीं लगे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उसने सोचा और सर झटक पूरी तवज्जो से चिकन बिरयानी खाने लगी। इस मामले में वो नैमा भाभी से यकसर मुख्तलिफ थी कि वो उनकी तरह किसी बात को सर पर सवार नहीं करती थी, बल्कि पूरे इत्मीनान से किसी भी मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद लाया अमल बनाने की आदत थी, और चैलेंज कबूल करने में उसे मज़ा आता था। हैरत अंगेज़ तौर पर बिनिश का दिल बहावलपुर में लग गया था, वरना उससे पहले तो 2-4 दिन में ही बोरियत का शिकार होकर अपने मामों के घर से धारती। वो भी बहावलपुर में ही रहते थे और वहाँ से अगले 2-4 दिनों में वापस लाहौर। लेकिन इस दफ़ा वो अपने क़याम से अच्छा खासा लुत्फ़ उठा रही थी। उससे पहले उसने खालू जान की स्टडी में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन इस बार वो उनकी किताबों से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। मोमना की अपनी वही रूटीन थी, घर के कामों के साथ आते जाते बिनिश के पास 2 घड़ी रुक कर हक़ मेज़बानी अदा करना, उसकी थोड़ी बहुत खातिरदारी करना या फिर हल्की फुल्की बातें करना अगर बिनिश का मूड हो तो। बिनिश ने माँ भाभी से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो मुस्कुराती भी थी और कभी कभार बातें भी करती थी। हाँ, रूटीन उसकी अजीब सी थी। सारा दिन सोती रहती थी, लेकिन शाम ढले अच्छी तरह ड्रेसअप होकर खुशबुएं बिखेरती फ्रेश मूड के साथ साधु उनके कमरे में जा पहुंचती और ईजी चेयर पर दराज किताबें पढ़ा करती, खालू जान की किताबों के कीमती ज़ख़ीरे से फ़ायदा उठाने के लिए। साधुन की आमद होती तो वो उसे वहीं मिलती। साधुन भी कई दिनों से उसकी रूटीन नोट कर रहा था। उसका इलाज उसने ये ढूंढा कि दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया। बिनिश इस तब्दीली से लाइल्म थी। वो हस्बे मामूल स्टडी में ही थी। काफ़ी देर तक साधुन का इंतज़ार करते रहने के बाद मायूस होकर बिला आखिर वो बाहर आई थी। साधुन नहीं आया अभी तक? उसने मोमना को रुक कर उससे पूछा। आ गए, आज तो कुछ जल्दी ही आ गए थे। कहाँ हैं? उसे अचंभा हुआ। अपने कमरे में, मोमना ने जवाब दिया।
انہوں نے کمرہ چینج کر لیا نا؟ اس کی حیران شکل دیکھ کر مومنہ کو اندازہ ہوا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھی۔ کیوں؟ بینش نے ابرو چڑھائے۔ بس وہ کہہ رہے تھے کہ خالو جان کو اور باقی سب کو مشکل ہوتی ہے، اسٹڈی تھی نا یہ خالو جان کی، اور وہ وقت بے وقت پڑھنے کی عادی ہیں، پڑھے بغیر نیند جو نہیں آتی۔ اس نے اپنی طرف سے جواز گھڑ کر وضاحت دی، اسے مطمئن بھی تو کرنا تھا۔ اب صاف صاف تو نہیں بتا سکتی تھی کہ سعدون نے کس وجہ سے کمرہ تبدیل کیا ہے۔ بینش تو پتہ نہیں مطمئن ہوئی یا نہیں، سعدون جو کسی کام سے کچن کی طرف آ رہا تھا ٹھنڈی سانس بھر کر پلٹ گیا۔ یہ محترمہ کچھ زیادہ ہی احساسی ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کے کمرے میں وقت بے وقت بینش کی موجودگی کے متعلق اس کا اظہار ناپسندیدگی ہوگا، لیکن مومنہ کا خود ساختہ جواز اتنا ٹھوس تھا کہ بینش نے مطمئن ہو ہی جانا تھا۔ بینش جو پہنتی ہے اس پر کتنا سوٹ کرتا ہے۔ مومنہ نے اورنج اور پنک کمبینیشن کے خوبصورت ایمبرائڈرڈ سوٹ میں ملبوس بینش پر توصیفی نظر ڈالی۔ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی کافی کے سپ لے رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ مومنہ بھی فی الوقت فارغ تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ منتظر تھی کہ بینش وہاں سے اٹھے اور وہ اپنا فیورٹ ٹاک شو دیکھے، جس کو دیکھنے کے لیے وہ اپنی تمام تر مصروفیات میں سے ٹائم نکالتی تھی۔ اس وقت ریموٹ چونکہ بینش کے ہاتھ میں تھا اور وہ صدا کی بامروت اسے چینل بدلنے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، فی الحال وہ انتظار کرنے پر مجبور تھی، اور اسی انتظار میں بینش کی شخصیت پر غور کر رہی تھی۔ اسی لمحے سعدون اور خالو جان باہر سے لوٹے تھے۔ خالو جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس موسم میں انہیں سانس کی تکلیف ہو ہی جایا کرتی تھی۔ وہ ان کا چیک اپ کروا کر لایا تھا۔ خالو تو سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے، سعدون وہیں بیٹھ گیا۔ بینش ریموٹ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بینش نے چھوڑتے ہی وہ سوال کیا جو مومنہ کے دل میں تھا اور اسے نوکے زباں پر آنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ سعدون جواب میں اسے تفصیل بتانے لگا۔ بینش مکمل توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اسے سعدون سے باتیں کرتا دیکھ کر مومنہ کو رشک آنے لگا۔ بعض لوگ کتنے مکمل شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جیسے سعدون، جیسے بینش ہر موضوع پر کھل کر سعدون سے بات کر لیا کرتی تھی۔ مطالعہ تو مومنہ کا بینش سے کہیں زیادہ تھا، لیکن وہ اتنے اعتماد سے اپنا پوائنٹ آف ویو کسی دوسرے تک نہیں پہنچا سکتی تھی۔ دونوں کی گفتگو میں اسے اپنا وجود غیر ضروری لگا۔ کام کی بات پتہ چل گئی تھی کہ خالو جان موسمی الرجی میں مبتلا ہیں اور انہیں مسلسل دوائیاں استعمال کرنا ہوں گی۔ وہ خالہ جان کو دیکھنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو انہوں نے نماز پڑھ لی ہوگی، وہ سوچتے ہوئے کمرے سے نکل ہی رہی تھی جب سعدون نے ریموٹ اٹھا کر چینل بدلا۔ مومنہ، آپ کا فیورٹ ٹاک شو آ رہا ہے، دیکھیں گی نہیں؟ اس نے ایک دم مومنہ کو آواز دی۔ مومنہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ سعدون کو پتہ ہے کہ میں یہ پروگرام دیکھتی ہوں۔ اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ کوئی آپ کا خیال رکھے، یہ اچھا لگتا ہے، اور سعدون اسے اکثر و بیشتر یہ چھوٹی موٹی خوشیاں دیتا رہتا تھا۔ وہ خالہ جان کو بھی وہاں بلا لائی کہ یہ پروگرام انہیں بھی بہت پسند تھا۔ سعدون کو اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی خوشی کی تحریر پڑھ کر طمانینت ہوئی تھی، اور سعدون کا اطمینان بینش نے بغور ملاحظہ کیا تھا۔ سفینہ آپا کے فون نے اسے حقیقتاً ششدر کر دیا تھا۔ سعدون اور میں اسے کئی ساتھوں تک یقین ہی نہیں آیا۔ سفینہ آپا نے فون کر کے ڈائریکٹ اسے لائن پر بلوایا تھا۔ دیکھو مومی، سعدی نے مجھے تم سے کچھ بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن کل امی نے فون کیا تھا کہ نعمہ بھابی بینش کے لیے سعدی کا رشتہ کروانا چاہ رہی ہیں۔ اب تک تو میں سعدی کی خواہش پر خاموش تھی، لیکن میرا خیال ہے جس معاملے میں نعمہ بھابی انوالو ہو جائیں وہ اتنا سیدھا نہیں رہتا، اس لیے میں نے تم سے ڈائریکٹ بات کرنا ضروری سمجھا۔ سفینہ آپا نے لمبی تمہید باندھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تمام تمہیدی گفتگو مومنہ کے سر سے گزر گئی۔ سعدون، نعمہ بھابی رشتہ، وہ چکرا گئی۔ کیا بات ہے آپا، کیسی الجھی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر نعمہ بھابی بینش سے سعدون کا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں میری چندہ کہ سعدون تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جی؟ وہ کئی سیکنڈ تک تو کچھ اور بول ہی نہ پائی۔ دیکھو میری بات غور سے سنو۔ امی بتا رہی تھی کہ بینش آئی ہوئی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی۔ نیچر کا تو مجھے پتہ نہیں، شادی سے پہلے تو نعمہ بھابی بھی اتنی ہی تیز نہیں لگتی تھی۔ بہرحال تم چوکس رہنا، ہر وقت گوتم بدھ بنی پھرتی ہو، اور ہاں پریشان نہ ہونا اگر وہ کوئی ایسی ویسی بات کریں تو۔ باقی رہا سعدی تو وہ سمجھدار ہے، سنبھال لے گا سب۔ امی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سعدی کی تم میں دلچسپی کا ذکر ان کے سامنے کر دے۔ سفینہ آپا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مختصر سی ٹیلی فونک گفتگو میں اسے کیسے ساری اونچ نیچ سمجھا ڈالیں۔ اسی کوشش میں الکان ہوتی وہ الجھی گفتگو کر رہی ہیں اور مومنہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی غیب دماغی سے تنگ آ کر انہوں نے فون ہی بند کر دیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔
اوف، کیا انکشاف کیا تھا سفینہ آپا نے، وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ کیا واقعی سادون مجھ سے کس چیز کی کمی ہے ان میں؟ پھر میں ہی کیوں؟ ان کو تو اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ خود ترسی کا شکار کیوں ہوتی ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے آپ میں؟ کسی نے بہت قریب سے سرگوشی کی تھی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ خالہ جان کی آواز آئی تھی، وہ چونک اٹھی۔ کچھ نہیں خالہ جان، ذرا سعدی کو فون تو کرو، کہاں رہ گیا؟ تمہارے خالو کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا تھا، آج رات سے بار بار سانس اکھڑ رہا ہے۔ آ جائیں گے خالہ جان، آفس میں کام زیادہ ہوگا۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ ڈاکٹر سے ٹائم لیا تھا، اس نے بھول گیا ہوگا، یاد ہی کروا دو ورنہ خفا بھی وہی ہوگا۔ خالہ جان کے اصرار پر وہ ناچار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سیل فون کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے دل دھک دھک کر رہا تھا۔ عجیب مصیبت میں ڈال دیا سفینہ آپا نے۔ سچ کہتے ہیں لا علمی بڑی نعمت ہے۔ وہ دل کی حالت سے گھبرا گئی تھی۔ ہیلو، دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، ہاں مومنہ کہو۔ اس نے فوراً ہی اسے پہچان لیا تھا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی تو سعدون کو خوشگوار احساس نے آن گھیرا۔ ہاں واقعی آج تو میں لیٹ ہو گیا۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ آپ یاد کر رہی تھیں مجھے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ جی نہیں، خالہ جان نے کہا تھا آپ کو فون کرنے کا۔ آپ نے ڈاکٹر سے ٹائم بھی لے رکھا تھا۔ اس نے فوراً سے پیشتر اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ ظالم لڑکی، چند منٹ تو خوش فہمی میں رہنے دیا ہوتا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بہرحال یاد دہانی کا شکریہ، میں تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ خالہ جان کو بتا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن سوچے تھی کہ دماغ میں امڑی چلی آ رہی تھی۔ بینش کی آمد کا مقصد؟ سفینہ آپا کی بات ذہن میں آئی تو وہ الجھ گئی۔ اس نے تو بینش کی آمد کو نارمل ہی لیا تھا، لیکن اب سفینہ آپا کے انکشاف پر اس نے سوچنا چاہا تو ذہن میں نعیمہ بھابی کی الجھی نگاہیں ابھر آئیں۔ تو یہ بات تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ لوگ کتنے قیامت کی نظر رکھتے ہیں اور کتنا دور تک سوچ لیتے ہیں، ایک آپ ہی کو خبر نہیں ہوتی مومنہ بی بی، ورنہ تو یہاں سب ہی باخبر بستے ہیں۔ سعدون کا کہا ہوا فقرہ اس کے ذہن میں گونجا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ اس دن سفینہ آپا نے اسے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا اور اسی شام آفس واپسی پر وہ اس کا فیوریٹ چاکلیٹ کیک لے کر آیا تو اس کی حیران نگاہوں کے جواب میں مسکرا کر اس نے کہا تھا، اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی خفیف ہو گئی تھی اپنی اس کوتاہی پر، میں واقعی بہت بے خبر ہوں۔ اس نے فراخ دل سے تسلیم کیا۔ سعدون کے کہے اکثر فقرے اب اس کے ذہن میں آ کر اپنے معنی واضح کر رہے تھے۔ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نظروں میں سعدون کا وجیہہ سراپا گھوم گیا۔ ناخوش ہونے کی وجہ؟ اس کے اندر سے سوال ابھرا۔ ظاہری شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی خوبصورت ہے، یہ اس کی نہیں، سعدون سے متعلقہ ہر شخص کی رائے تھی۔ ایک اچھوتا احساس اس کے دل کو چھو رہا تھا جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اور مجھے اس کی شکل نظر نہیں آئی، اور آپ کہہ رہی ہیں آپ نے بڑا اچھا کیا جو اسے بتا دیا۔ وہ فون پر بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ اسی طرح ری ایکٹ کرے گی، اس لیے میں خاموش تھا۔ سفینہ آپا کھل کر ہنسی، جیسے لطف لے رہی ہوں اس کی کیفیت کا۔ ہنس لیں آپ، دل کھول کر ہنسیں۔ اب میں آپ کو یہ دھمکی بھی نہیں دے سکتا کہ آپ پر یہ وقت آئے گا تو بتاؤں گا، وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔ اچھا پریشان مت ہو اور میری بات غور سے سنو۔ اسے یہ سب کچھ بتانا ضروری تھا۔ تم ذرا نعیمہ بھابی کا حوصلہ دیکھو۔ جب امی نے انہیں بتا دیا کہ سفینہ کی خواہش سعدون کے لیے مومی کی ہے، پھر بھی بینش کو بھیج دیا۔ میں تو امی سے کہہ رہی تھی کہ صاف صاف انہیں بتا دے کہ تم مومنہ میں انٹرسٹڈ ہو، لیکن امی کی مصلحت پسندی تمہارا ذکر کرنے کی بجائے انہوں نے بات مجھ پر ڈالی، اور اسی بات سے نعیمہ بھابی کو امید ہوئی کہ شاید تم بینش کو پسند کر لو۔ ترپ کا پتہ یہی ہے ان لوگوں کے پاس، جیسے انہوں نے سلمان بھائی سے شادی کی تھی۔ سفینہ آپا تلخ ہو گئیں۔ اور وہ جو تمہاری بڑی بڑی آنکھوں والی حیران دوشیزہ ہے نا، وہ بھی ماشاءاللہ ہے۔ سفینہ آپا نے کہا تو وہ بھی ساری جھنجھلاہٹ بھول کر ہنس دیا۔ ایک بار اس نے سفینہ آپا سے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی، اور اس کے بعد سے وہ اسے اکثر و بیشتر یہی لقب دیا کرتی تھی۔ تیزی تراری نام کو نہیں، اور کوئی خاص امید نہیں مجھے اس سے کہ وہ بینش کی موجودگی میں حواس قائم رکھے گی۔ مجھے چھٹی مل جاتی تو بے فکری ہو جاتی، میں خود یہاں آ کر سارے معاملات ہینڈل کر لیتی، لیکن پھر تائی جان کا مسئلہ بھی ہے، چھوڑ کر کیسے آؤں؟ انہوں نے سعدون کی امی کا حوالہ دیا۔ اچھا اب آپ اتنی فکر نہ کریں، میں ہوں نا یہاں۔ سعدون اپنی ناراضگی بھلائی انہیں تسلی دے رہا تھا۔ تم نہیں جانتے سعدون وہ کتنی اچھی لڑکی ہے، جتنا اس کا ظاہر خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا دل ہے، شفاف، بے ریا، ہر قسم کی آلائش سے پاک۔
ماشاء اللہ، میری تو آپ نے آج تک کوئی ایسی تعریف نہیں کی اور اس پر لگ رہا ہے کہ تھیسس لکھ رہی ہیں۔ وہ فوراً بولا، اس سے پوچھنا ذرا جا کر کتنی تعریف کی تھی اس دن میں نے تمہاری۔ اچھا واقعی، آج پوچھوں گا، وہ شرارتی ہوا۔ شکر ہے تمہارا موڈ تو ٹھیک ہوا۔ سفینہ آپا نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اس کا موڈ واقعی خراب تھا۔ کچھ تو اس سے آج کل آفس میں کام زیادہ تھا اور کچھ مومنہ اس کا سامنا کرنے سے ہر ممکن گریز کر رہی تھی۔ آج آفس سے اٹھنے کے بعد اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا مومنہ سے بات کرنے کا قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ حال کمرے میں ہی بیریش سے سامنا ہو گیا۔ کیا خیال ہے آج ڈنر کہیں باہر نہ کیا جائے؟ یہ تجویز بیریش کی ہی ہو سکتی تھی، کوئی اور موقع ہوتا تو سعدون فوراً معذرت کر لیتا، لیکن اس وقت ایک ہی سوچ آئی تھی اس کے ذہن میں، کوئی بہانہ تو ملے اسے سامنے بٹھانے کا۔ اس کے ذہن میں مومنہ کا سراپا آیا تھا، کافی خوش کن خیال تھا۔ وہ مسکرا دیا، ہاں خیال تو اچھا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں کہیں نکلے نہیں۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، پھر چلیں، باقی سب کو بھی کہہ دیں آپ، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ صاف صاف مومنہ کا نام نہ لے سکا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو بینش پہلے سے تیار بیٹھی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ تیار تو وہ ہمیشہ رہتی تھی، اب کچھ اور تیار ہو گئی تھی۔ کہاں ہے خالہ جان؟ اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر سعدون نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آنٹی تو نہیں جا رہی، کہہ رہی تھی کہ موسم ٹھیک نہیں ہے۔ موسم تو بڑا خوشگوار ہے، وہ بڑبڑایا۔ گہرے سرمئی بادلوں نے آسمان کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ سردیوں کی بارش اسے ہمیشہ ہی اچھی لگتی تھی۔ جی، بینش سمجھی وہ اس سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ہاں، وہ چونکا، کچھ نہیں، مومنہ آ جائے پھر چلتے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ مومنہ تو نہیں جا رہی، اسے شاید ٹیمپریچر ہے۔ بینش کو پروگرام میں رخنہ اندازی پسند نہیں آ رہی تھی۔ ٹیمپریچر ہے؟ سعدون چونکا۔ وہ آج کل جس طرح اس کے سامنے آنے سے اعتراض برت رہی تھی، سو اس کی غیر موجودگی کی طرف سعدون نے کوئی توجہ نہ دی۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ سعدون اسے وہیں چھوڑ کر مومنہ کے کمرے تک آیا تھا۔ خالہ جان وہیں تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ جھجک کر دروازے میں رک گیا۔ آج سے پہلے کبھی اس کے کمرے میں آیا جو نہیں تھا۔ خیریت کہاں، دیکھو ذرا بخار میں تپ رہی ہے۔ خالہ پریشان تھی۔ اسے دیکھ کر مومنہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ لیٹی رہیں۔ سعدون نے اسے اٹھنے سے روکا۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ سعدون نے اس کی پیشانی چھو کر ٹیمپریچر کا اندازہ کرنا چاہا۔ مائی گوڈنس چچی، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، میڈیسن لی کوئی؟ ہاں، صبح سے 2 دفعہ دوا لے چکی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بخار ہلکا ہوتا ہے پھر تیز ہو جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، ابھی تو ٹائم ہے، موسم بھی خراب ہے، پھر دیر ہو جائے گی۔ لے جاؤ بیٹا، میں بھی شام سے یہی کہہ رہی ہوں، یہ مان ہی نہیں رہی۔ انہیں اپنی پرواہ کب ہے جو یہ مانیں گی؟ سعدون کے انداز میں خفگی تھی۔ چچی ان کو شال دے دیں، سردی زیادہ ہے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ سعدون تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ بینش سعدون کے انتظار میں تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے سعدون کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ سوری بینش، آپ کا ڈنر ڈیو رہا، میں مومنہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ اس نے بڑے سبھاؤ سے بینش سے معذرت کی۔ بینش کو غصہ تو بہت آیا تھا اپنے آپ کو یوں نظر انداز کر دینے پر، لیکن بظاہر اس نے جبری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس کی معذرت قبول کی تھی۔ مومنہ کے لیے سعدون کے لہجے میں چھپی تشویش سے اس کے دل میں مومنہ کی حسرت کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اتنے بہت سے دنوں سے جو وہ اندازے لگا رہی تھی، آج وہ یقین کی صورت پا کر اسے گہری سوچ میں مبتلا کر گئے تھے۔ سعدون نے گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی جب مومنہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خالہ جان کے ہمراہ گاڑی تک آئی تھی۔ سعدون نے فرنٹ ڈور ان لاک کیا۔ وہ اسی خاموشی سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ تمہیں اپنے آپ کو تکلیف دینا اچھا لگتا ہے؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے سعدون نے اسے مخاطب کیا۔ آپ کی بجائے اس نے تم کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا، چہرے پر گہری سنجیدگی لیے وہ سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے ذرا کی ذرا نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ مومنہ کی گردن بے اختیار نفی میں ہل گئی۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اتوار کو بھی اتنی شدید سردی میں تم بغیر سویٹر پہنے پانی کا کام کرتی رہیں۔ ٹھیک ہے، کپڑے دھونا ضروری تھا، لیکن بلا سبب اتنا بڑا صحن دھونا اتنی سردی میں کس عقل مند نے کہا تھا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں اس ساری مشقت کے لیے میڈلز ملنے تھے جو؟ میرا گھر ہے یہ۔ مومنہ نے برا مان کر اس کی بات کاٹی۔ اب بھلا گھر کے کاموں کے لیے بھی ان کے آگے جواب دینا پڑے گا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے، ظاہر ہے آپ ہی کا ہے۔ اس کے انداز پر سعدون کو ہنسی آئی تھی، جسے اس نے بمشکل قابو کیا، لیکن مادام گھر کے کام کرتے ہوئے بھی موسم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مومنہ نے کوئی جواب دیے بغیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ سعدون صحیح کہہ رہا تھا،
یہ واقعی اسی دن کے ایڈونچر کا نتیجہ تھا۔ 3-4 دنوں سے اسے ہلکا ہلکا بخار تھا جو اس کی لاپرواہی سے آج شدت اختیار کر گیا تھا۔ زیادہ خراب ہے طبیعت؟ سعدون نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا۔ بلیک اور مسٹرڈ شال میں اس کی سبھی رنگت بخار کی تمازت سے دہک رہی تھی۔ سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں کلپ کی قید سے آزاد ہو کر چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ چھوٹی سی گلابی ناک کچھ اور گلابی ہو گئی تھی۔ سعدون نے گہرا سانس لے کر نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ یہ لڑکی ہر روپ میں کتنی اچھی لگتی ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے سعدون نے سوچا۔ اس کی طبیعت اب خاصی بہتر تھی۔ بخار نے چند ہی دنوں میں اسے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ آج وہ کافی دنوں کے بعد خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ شکر ہے ہمارے گھر کی رونق تو بحال ہوئی۔ خالو جان کو وہ صبح کی چائے دینے آئی تو انہوں نے اسے ساتھ لگا کر دعائیں دی۔ سعدون بھی اسے چلتا پھرتا دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کتنے عادی ہو گئے تھے وہ سب لوگ اس نازک سی لڑکی کے، اور تو اور سب کے ساتھ ساتھ بینش نے بھی اس کے صحت یاب ہونے پر شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں بری طرح بور ہو گئی تھی۔ مومنہ سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی تھی، اب خالہ جان سے وہ کیا باتیں کرتی؟ ان دنوں میں وہ بہت بور ہوئی۔ نعیمہ بھابی کو فون کر کے اس نے پہلی دفعہ شکوہ کیا تھا کہ انہوں نے کہاں پھنسا کر رکھ دیا، لیکن نعیمہ بھابی نے اس کو سعدون کو زیر کرنے سے متعلق ضروری نصیحتوں کے ساتھ ساتھ خالہ اور خالو کے دل میں گھر کرنے کے بھی چند گر بتائے، جنہیں بینش نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا کہ اس کے سامنے کرنے کو اور بہت کچھ تھا جس پر آج کل وہ کافی غور کر رہی تھی۔ بینش کا رویہ مومنہ کے ساتھ برا تو پہلے بھی نہیں تھا، اب کچھ اور اچھا ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ وقت مومنہ کے ساتھ ہی گزارنے لگی۔ مومنہ کچن میں مصروف ہوتی تو وہ بھی وہیں چلی آتی، باتیں بھی کرتی رہتی اور مومنہ کے ڈھیروں کام بھی نپٹا دیتی۔ تم اکیلی اتنی دیر تک کچن میں لگی رہتی ہو، میں نے سوچا کچھ ہیلپ ہی کروا دوں۔ جب پہلی مرتبہ کچن میں آ کر اس نے دوستانہ انداز میں کہا تو مومنہ نے بڑی فراق دلی سے اسے ویلکم کہا تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں ہی تھیں۔ آج کا مینو بھی بینش نے ہی ترتیب دیا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی ان دونوں کو کچن میں لگے ہوئے۔ مومنہ حیرت سے اس کے ماہرانہ ہاتھوں کو تیزی سے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ بینش واقعی نعیمہ بھابی سے مختلف ہے۔ نعیمہ بھابی تو مارے باندھے ہی کوکنگ کیا کرتی تھی، نیچر بھی اس کی فرینڈلی ہے۔ میں خواہ اس سے کھنچی ہوئی تھی۔ اس کا دل بالآخر حتمی نتیجے پر پہنچ ہی گیا۔ پھر وہ اکثر بیشتر اکٹھے ٹائم گزارنے لگیں۔ بولتی زیادہ تر بینش ہی تھی، مومنہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ پھر بھی اس کا ٹائم اچھا گزرنے لگا۔ تم پر بلیک کلر کافی سوٹ کرتا ہے۔ بینش ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر کریم کا مساج کر رہی تھی۔ مومنہ کی بات پر اس نے مسکرا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ ہاں، سعدون بھی آج یہی کہہ رہے تھے، لیکن تم یہ بتاؤ تمہاری اسکن اتنی رف ہو رہی ہے، تم فیشل وغیرہ کیوں نہیں کرواتی؟ بینش نے فوراً ہی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، لیکن مومنہ کا ذہن بینش کی پہلی ہی بات میں الجھ گیا۔ سعدون نے مجھ سے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وہ سوچنے لگی۔ اس کا دھیان بینش کی دوسری بات پر بھی نہیں گیا تھا کہ وہ اس کی گلابی بے داغ رنگت کو رف کہہ رہی تھی۔ اسے سعدون کے متعلق بینش کا انکشاف اچھا نہیں لگا تھا۔ شک کا بیج دل میں بو دیا گیا تھا۔ پھر وقتاً فوقتاً بینش کی باتوں میں سعدون کا ذکر بڑھتا گیا اور مومنہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ کبھی کبھار اسے بینش سے جلسی محسوس ہوتی، لیکن پھر وہ فوراً سر جھٹکتی۔ وہ ہے ہی اتنی خوبصورت، ظاہر ہے سب کو ہی اچھی لگے گی، وہ افسردگی سے سوچتی۔ اس کی آنکھوں پر وہی پٹی بن گئی تھی جو بینش باندھنا چاہتی تھی۔ اسے بینش کے شولڈر کا خوبصورت بال اچھے لگتے، وہ بھول جاتی کہ ایک دنیا اس کے لمبے سلکی بالوں کی تعریف کرتی ہے۔ بینش جو پہنتی اس کے وجود پر سج جاتا۔ وہ متاثر ہو کر اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ کیوٹک سے سجے صاف ستھرے ہاتھ پاؤں دیکھ کر اسے اپنی مخروطی انگلیوں والے ہاتھ بھی کچھ خاص اچھے نہ لگتے۔ نازک نازک سٹرپس والے سٹائلش شوز پہنے اس کے پاؤں مومنہ کا دل کھینچ لیتے۔ حقیقت یہ تھی کہ بینش خوبصورت ضرور تھی، لیکن اتنی نہیں کہ جتنا اس نے اپنی کیئر کر کے اور اپنی ڈریسنگ کے ذریعے اپنی پرسنالٹی کو پرکشش بنا رکھا تھا۔ اور مومنہ بینش کی ہر بات پر یقین کر رہی تھی جو وہ اسے کہتی۔ 2-4 دفعہ بینش کے توجہ دلانے پر اسے بھی اپنی سکن رف لگنے لگی تھی، بال ڈل اور کپڑے پھیکے پھیکے رنگوں کے۔ چلو کچھ نہیں ہوتا، میں نے کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ تھوڑی لینا ہے، وہ خود کو تسلی دیتی۔ سعدون آج کل مصروف بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ پہلے مومنہ کو اس کے انتظار میں جاگنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ ذمہ داری بھی بینش نے اپنے سر لے لی۔ اس روز 11:30 ہو رہے تھے۔ وہ نیند سے نڈھال سعدون کا انتظار کر رہی تھی۔ بینش چونکہ صبح بہت دیر سے اٹھتی تھی، صبح فریش بیٹھے انگلش مووی دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے مومنہ پر ترس سا آ گیا۔ تم سو جاؤ مومی، اتنی ہی نیند آ رہی ہے تو سعدون آ جائیں گے تو سوؤں گی، اس نے بمشکل جمائی روکی۔
کیوں، کیا سعدون خود سے کھانا نہیں لے سکتا؟ بینش نے اعتراض کیا۔ تم خود کو ہر چیز کے لیے یوں ہی ہلکان کرتی ہو بینش۔ سعدون کے لیے اب آپ جناب کا تکلف نہیں کرتی تھی، کم از کم اس کی غیر موجودگی میں۔ کھانا تو لے لیں گے لیکن کو چھوڑ اور جا کر سو جاؤ۔ بینش نے اسے زبردستی اٹھانا چاہا۔ اچھا بابا، میں گرم کر دوں گی۔ ایمان سے مجھے تم پر شدید ترس آ رہا ہے، بلکہ غصہ بھی آ رہا ہے۔ اتنی بامروت لڑکی میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر بینش نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے اسے اپنائیت بھرے انداز میں ڈپٹا۔ نیند اسے واقعی آ رہی تھی، سو تشکر آمیز مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، نعمہ بھابھی سے بینش کا موازنہ کر کے اس نے کچھ اور نمبر بینش کے پلڑے میں ڈال دیے تھے۔ وہ اس کے خلوص سے متاثر ہو کر اپنی شروع کے دنوں میں اس کے متعلق قائم شدہ رائے پر بھی شرمندہ تھی۔ سفینہ آپا بھی نہ بس ایسے ہی اس کے متعلق دل برا کر رہی تھی، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا سفینہ آپا کو بینش کے متعلق بتانے کا۔ سعدون بھی حیران ہوا تھا اس روٹین پر، اسے ہرگز اچھا نہیں لگتا تھا بینش کو رات کے اس پہر اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر۔ یہی بات اس نے سبھاؤ سے بینش سے کہی تھی، تو اس نے بڑے جتاتے ہوئے انداز میں اس سے کہا تھا کہ مومنا کی بھی تو یہی روٹین تھی، اور وہ اسے کیسے کہتا کہ مومنا اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مومنا کی جھکی جھکی شخصیت اور بینش کے دعوت دیتے انداز کسی طور پر موازنے کے قابل نہ تھے۔ تنگ آ کر سعدون نے چپ سادھ لی۔ بینش کے پاس البتہ اب مومنا کو بتانے کے لیے سعدون کی بہت سی باتیں ہوتی تھی۔ کل سعدون میری اسمائل کی تعریف کر رہے تھے۔ توبہ ہے، اتنا بناتے ہیں نا کہ اگلا بندہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ بینش ہنس رہی تھی اور مومنا کے سائیں سائیں کرتے دماغ میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔ آپ ہنستی رہا کریں، ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ مومنا کا دل خراب ہو گیا، افسردہ ہو کر وہ پچھلے صحن میں آ بیٹھی۔ بینش صحیح کہتی ہے، مردوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ مرد تو ڈال ڈال پھرنے والا بھنورا ہے۔ وہ اب بینش کے ذہن سے سوچنے لگی تھی۔ بینش نے مردوں کی بے وفائی کے 1 درجن قصے اسے سنا کر یہ فقرہ بولا تھا جس پر مومنا نے اس وقت تو دھیان نہیں دیا، لیکن اب سعدون کی بات پر نہ جانے کیسے یاد آ گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا سعدون اب کچھ زیادہ ہی سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ اس سے بھی بلا ضرورت مخاطب نہ ہوتا۔ وہ شگفتگی جو پہلے مومنا کو اپنے لیے اس کے لہجے میں محسوس ہوتی تھی وہ مفقود ہو چکی تھی۔ مسکراتی آنکھیں اب گہری سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکی تھیں۔ کیا سعدون واقعی مجھ سے اکتا گئے؟ گھبرا کر اس نے سوچا۔ سفینہ آپا تو کہتی تھیں کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ سفینہ آپا بھی شاید اسی وجہ سے خدشات کا شکار تھی۔ انہیں بھی مرد کی فطرت کا پتہ ہوگا نا۔ وہ نتیجہ اخذ کرنے میں ہمیشہ سے اتنی ہی ماہر تھی۔ اس نے یہ نہیں نوٹ کیا کہ سعدون کی سنجیدگی بینش کے سامنے کچھ اور گہری ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی سعدون نے خود سے تو مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں انہیں اچھی لگتی ہوں۔ یہ یقیناً سفینہ آپا کی ہی خواہش ہوگی۔ وہ ایک اور نتیجہ اخذ کرتی۔ سعدون نے بینش کو سفید نگوں والی گولڈ کی نازک سی رنگ گفٹ کی تھی۔ بینش نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے سامنے لہرا کر ایک ادا سے بتایا تھا۔ وہ غیر یقینی کی کیفیت میں اس کے چہرے پر چھائے رنگ دیکھ کر رہ گئی۔ رنگ گفٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بخوبی جانتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بینش مصنوعی تشویش سے اس کی جانب جھکی۔ ہاں کچھ نہیں، وہ بدقت تمام سنبھلی۔ اسے اپنا وقار اور بھرم سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ اگلے ہی پل اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ پھر بینش نے کتنی ہی باتیں کیں اس سے سعدون کے متعلق۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے سنتی چلی گئی۔ طبیعت پر چھائے جمود کی تہ کچھ اور دبیز ہو گئی تھی۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ خواہش سفینہ آپا کی تھی، اور سفینہ آپا کی خواہش پوری کرنا اتنا مقدم تو نہیں کہ وہ اپنے دل کی خواہش سے دستبردار ہو جائیں۔ اس نے سعدون کو بری الذمہ قرار دیا۔ اس نے اگرچہ سعدون کے متعلق شعوری طور پر کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ سفینہ آپا کی باتوں اور سعدون کی مسکراتی نظروں اور ذو معنی فکروں سے، اور یہی احساس اب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے روز بعد سعدون نے نرم لہجے میں اس سے مخاطب کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں کی اداس تحریر پڑھ کر سعدون کچھ بے چین سا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی جسے چھپانے کو اس نے رخ پھیر لیا۔ بینش ایک دن کے لیے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ نظر نہیں آئی تو مجھ پر نظر کرم ڈال رہے ہیں۔ وہ تلخ ہوتی سوچوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ آئی۔ سعدون پرسوچ نگاہوں سے اسے وہاں سے جاتا دیکھتا رہا۔ بینش تو واپس نہیں آئی، البتہ نعمہ بھابھی کا فون آ گیا۔ گھنٹہ بھر وہ خالہ جان کے ساتھ مصروف گفتگو رہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہا تھا کہ خالہ جان کا چہرہ اداس ہو گیا۔ خالو جان کو اس نے پہلی بار جلالی موڈ میں دیکھا۔ تم سلمان کو فون کر کے کہہ دو کہ آئندہ ہمارے پاس نہ آئے۔ وہ غصے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔
خالہ جان خاموش تھی۔ انہوں نے پہلے ہی سلمان بھائی کو فون کیا تھا۔ سلمان بھائی خود شرمندہ تھے، زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے دل کھول کر ماں کے سامنے رکھا تھا۔ انہیں اپنے بچوں سے پیار تھا اور انہی بچوں کے لیے وہ نعمہ بھابھی سے کمپرومائز کیے ہوئے تھے۔ آخر کیا کیا ہے نعمہ بھابھی نے؟ خالو جان اتنا خفا کیوں ہے؟ اس سے رہا نہیں گیا تو خالہ جان سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں بیٹا، عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تم چھوڑو اس کا ذکر۔ انہوں نے ٹال دیا۔ بینش کب واپس آئے گی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ چلی گئی لاہور۔ خالہ جان کا یہ جواب اس کے لیے زیادہ حیرانگی کا باعث تھا۔ سادون، خالہ جان اور خالو جان رات کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ وہ چائے لے کر گئی تھی۔ سادون اس کے متعلق بات کر رہا تھا۔ انس چچا، آپ پلیز جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچیں تو آپ کو میری بات درست لگے گی۔ مومنہ کو اس کے گھر بھجوا دیں۔ اب یہاں اس کی موجودگی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس کی آواز تھی کہ بم جو مومنہ کی سماعتوں پر آ گرا تھا۔ وہ اب تیز تیز بول رہا تھا۔ مومنہ اپنے سن ہوتے جسم کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سماعتوں میں سادون کا کہا ہوا فقرہ گونج رہا تھا۔ احساس ذلت نے ایک پل میں ہی اس کے سارے وجود کو زہرآلود کر دیا تھا۔ یہ رات اس نے جیسے جلتے توے پر گزاری تھی۔ اتنی تکلیف تو اسے بینش کے ہاتھ میں سادون کی دی ہوئی رنگ دیکھ کر نہیں ہوئی تھی جتنا سادون کے الفاظ نے اسے زخمی کر دیا۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ نعمہ بھابھی نے یقیناً فون پر خالہ جان سے سادون اور بینش کے رشتے کی بات کی ہوگی جب ہی خالہ اداس ہو اور خالو غصے میں تھے۔ یہی بات ہوگی جب ہی خالو جان نے سلمان بھائی کو یہاں آنے سے منع کیا ہے۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ساری رات جاگ کر گزارنے کے بعد وہ سادون کے آفس جاتے ہی خالہ جان کے پاس آئی تھی۔ خالہ جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤں؟ اس کے انداز میں لجاجت تھی۔ کیوں بیٹا؟ خالہ جان نے اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ انہیں اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں اس سے کچھ سن تو نہیں لیا۔ بس خالہ، بور ہو رہی ہوں، کچھ دنوں میں آ جاؤں گی۔ وہ خالہ کو بہت بڑی آزمائش سے بچا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے گھر جانے کے لیے کہنا خالہ کے لیے دشوار ترین امر ثابت ہوگا۔ تمہاری مرضی ہے، بہرحال ایک بات یاد رکھو، تم نے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ خالہ جان نے مضبوط لہجے میں اسے نہ جانے کیا یقین دلانا چاہا تھا۔ وہ لب کچلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالو جان نے اسے چلتے سمے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ اسے لگا اس کے جسم میں دہکتے انگاروں پر پھوار سی برس رہی ہو۔ کچھ بھی تھا، وہ خالہ جان اور خالو کی بے لوث محبت پر کبھی شبہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مزمل کو فون کر دیا، وہ اسے آ کر لے گیا۔ سادون آفس سے لوٹا تو مومنہ وہاں نہیں تھی۔ اسے اس کی غیر موجودگی سے کیا فرق پڑنا تھا، یہ اسے پتہ تھا۔ سارے گھر کی طرح اس کا اپنا دل بھی خالی خالی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی مطمئن تھا۔ گھر آ کر اس کے وجود پر چھائی وحشت کچھ اور بڑھ گئی۔ اسے لگتا وہ اپنی کوئی بہت اہم چیز وہیں چھوڑ آئی ہو۔ دن آہستہ آہستہ لمبے ہو رہے تھے۔ سارا دن وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں پھرا کرتی۔ انجانے میں اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا جس سے وہ خود بھی اس سے پہلے آگاہ نہیں تھی۔ اماں ابا اس کی آمد سے اتنے خوش تھے کہ وہ اس کے اندر کی بے چینی نوٹ ہی نہ کر پائے۔ سارا دن وہ سب کے ساتھ مصروف رہنے کی کوشش کرتی، لیکن رات کو تکیے میں منہ دیے وہ بے آواز روئی جاتی۔ پھر ایک روز بینش کا فون آیا۔ تم گھر کیوں آ گئی؟ وہ بہت نارمل انداز میں مومنہ سے مخاطب تھی۔ بس ایسے ہی بور ہو رہی تھی۔ چلو اچھا کیا مومنہ۔ بینش نے ایک لمحہ کو توقف کیا۔ مومنہ، تم سادون کو پسند کرتی ہو نا؟ بینش نے پوچھا تو وہ چپ کر گئی۔ سادون نے مجھے ایک بار بتایا تھا، اس وقت تو میں اسے مذاق سمجھی تھی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ بات سچ تھی۔ ایمان سے مومنہ، اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ چل جاتا تو میں کبھی سادون کی حوصلہ افزائی نہ کرتی، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے۔ میں نے سادون کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تم مجھ سے بدگمان نہ ہونا، میں نے قطعی تمہارے راستے میں نہیں آنا چاہا تھا۔ جو کچھ ہوا اتفاق سے ہوا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ بینش اپنا آخری داؤ کھیل رہی تھی۔ مومنہ نے فون بند کر دیا۔ جو چیپٹر وہ کلوز کر چکی تھی، اب اسے کریدنے کا کیا فائدہ؟ بینش سادون کا پرپوزل قبول کرے نہ کرے اسے کیا لینا دینا؟ چند روز بعد ہی سفینہ آپا کا فون آ گیا۔ مومی، تم فکر نہ کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان تو تم ہو رہی ہوگی، مجھے پتہ ہے تمہارا، لیکن چندہ زندگی میں ہر طرح کی صورتحال کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ معاملہ تو تقریباً حل ہو ہی گیا ہے۔ میں اور تائی جان جلد آئیں گے تمہارے گھر شادی کے لیے تمہیں مانگنے کے لیے، تم خوش رہا کرو۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ سفینہ آپا پلیز، آپ ضرور آئیے گا، لیکن سادون کا رشتہ لے کر ہرگز بھی نہیں۔ اس کی آواز میں قطعیت تھی۔ مومی میری جان، آپٹیمسٹ بنو۔ چند لوگوں کے بکواس کرنے سے ہم خود پر خوشیوں کے دروازے تو بند نہیں کر سکتے۔ پہلے ہی مجھے سادون کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ اب تم جذباتی مت بنو، انہوں نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈپٹا۔
کچھ بھی ہو سفینہ آپا، لیکن حقیقت جاننے کے بعد کمپرومائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کون سی حقیقت اور کیا کمپرومائز؟ سفینہ آپا حیران ہو رہی تھی۔ میں آپ کی محبت اور سچائی پر شک نہیں کر رہی سفینہ آپا، میں جانتی ہوں آپ نے میرے لیے گراؤنڈ ہموار کرنے کی کتنی کوششیں کی ہوں گی، لیکن بینچ سے انکار سننے کے بعد سادھون اگر مجھ سے شادی پر راضی ہو بھی رہے ہیں تو میں ایسا نہیں چاہتی۔ خالو جان کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا وقار بچا لے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آپا، میری رگوں میں بے شک خالو جان کا خون نہیں، لیکن میری تربیت تو انہوں نے کی ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنا وقار سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ مستحکم لہجے میں بول رہی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ جذباتی طور پر جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس کے لہجے اور الفاظ سے اس کا قطعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور سفینہ آپا نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ان کا دھیان تو ایک ہی جملے میں اٹک گیا۔ بینش کے انکار کے بعد سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ انہوں نے مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ایکسٹینشن پر سادھون اس کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ وہ رات ہی یہاں پہنچا تھا۔ اتنے دن بعد مومنا کی آواز سننے کی ساری خوشی بھگ سے اڑ گئی۔ وہ تو اپنے تئیں بہت بڑی خوشخبری سنا رہا تھا مومنا کو۔ اسے علم ہی نہیں تھا مومنا کے دل و دماغ میں برپا اس طوفان کا۔ اسے مومنا کی باتوں سے صورتحال کی سنگینی کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ بینش کے بہاولپور میں قیام کے دوران اس نے پوری کوشش کی تھی بینش کو خود سے دور رکھنے کی، اسی طرح وہ اپنا دامن بچا سکتا تھا۔ آفس سے وہ حتی الامکان لیٹ آیا کرتا تھا۔ دن میں بھی اگر گھر پر ہوتا سنجیدگی کا لبادہ چڑھائے رکھتا۔ اس کا خیال تھا کہ بینش اس کی سرد مہری سے مایوس ہو کر لوٹ جائے گی۔ ویسے بھی اسے بتا دیا گیا تھا سادھون کی مومنا میں دلچسپی کے متعلق نہ صرف سفینہ آپا نے بلکہ خالہ جان نے بھی، لیکن بینش توقع سے زیادہ ذہین نکلی۔ اس نے سادھون کی بجائے مومنا کو ٹارگٹ بنایا تھا اور بڑی مہارت سے مومنا کو سادھون سے بدگمان کر کے راستے سے ہٹانا چاہا۔ ساری صورتحال کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر بھی اس نے ترپ کا آخری پتہ کھیل دیا تھا، اس امید پر کہ وہ سادھون کو حاصل نہ کر سکی تو سادھون کو بھی مومنا نہ ملے۔ شٹ! سادھون نے ہاتھ پر مکہ مارا۔ سفینہ آپا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سادی کہ نعمہ بھابھی کی بہن ان کی جیسی ہی ہوگی۔ ان کی آواز میں تعصب تھا۔ انہیں مومنا پر غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ جس جذباتی ٹوٹ پھوٹ سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ کر کے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ اور مومنا سفینہ آپا سے بات کرتے ہوئے جس حوصلے کا ثبوت دے رہی تھی، فون بند ہوتے ہی اسے لگا جیسے کسی نے پوری طاقت سے اس کے جسم سے جان نکالی ہو۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یوں لگ رہا تھا میلوں سفر کر کے وہ تپتے صحرا میں آ کھڑی ہو۔ دو مسکراتی آنکھیں اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب خالو جان کے سینے میں درد اٹھا۔ سانس کی تکلیف تو انہیں برسوں سے تھی، لیکن دل کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ خالہ گھبرا کر سادھون کو اٹھا لائیں۔ خالو جان درد کی شدت سے نیم بے ہوش تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہی سادھون تیزی سے انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لایا تھا۔ خالہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ شدید ہارٹ اٹیک تھا۔ خالو ICU میں تھے۔ خالہ کا برا حال تھا۔ اتنا مشکل وقت اور اکلوتا بیٹا بھی پاس نہیں تھا۔ اولاد ایسے ہی وقت میں تو کام آتی ہے، اور وہ یہ مشکل وقت بھی اکیلی ہی جھیل رہی تھی۔ اگر سادھون بھی نہ ہوتا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بس ایک جھجھری سی آ جاتی۔ سادھون انہیں مسلسل حوصلہ دے رہا تھا۔ سفینہ آپا اور سلمان بھائی کو وہ پہلے ہی فون کر چکا تھا، لیکن دونوں کا ہی اتنی جلدی پہنچنا محال تھا۔ صبح ہوتے ہوتے خالو جان کی حالت کچھ سنبھلی تھی، لیکن ابھی بھی وہ ICU میں ہی تھے۔ منیر کو بھی فون کر دو۔ خالہ کو صبح ہوتے ہی یاد آیا تو انہوں نے سادھون سے مومنا کے ابا کو فون کروایا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہسپتال میں تھے، مومنا، اس کی اماں اور ابا۔ مومنا تو خالہ جان سے لپٹ کر سارا ضبط کھو بیٹھی۔ اگر خالو جان کو کچھ ہو جاتا تو اس خیال سے ہی اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ خالو جان سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا اپنے سگے باپ سے۔ تمہارے خالو ٹھیک ہے، اب حوصلہ کرو۔ خالہ نے اسے بازو میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ کیسی حرارت مل رہی تھی انہیں مومنا کے وجود سے۔ میری اولاد میرے پاس ہے تو صحیح۔ انہوں نے رات والی مایوس سوچوں کو جھٹک کر شکر کا کلمہ پڑھا۔ سادھون ابا کو ڈاکٹروں کی رپورٹ بتا رہا تھا۔ مومنا نے اس تمام عرصے میں پہلی بار سادھون کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے سادھون نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر نظریں ملتے ہی سادھون نے رخ پھیر لیا۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ۔ اس وقت تو وہ واقعی حزن کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ اس سے ناراض بھی بہت زیادہ تھا۔ سو ابا کے ساتھ مصروف گفتگو رہا۔ ایک بار بھی اس کے پاس آ کر تسلی کے دو بول نہ بولے۔ کچھ دیر میں خالو جان کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک رات میں ہی وہ بالکل سفید ہو کر رہ گئے تھے، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ مومنا نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تو ایک بار پھر وہ حوصلہ ختم ہو گیا۔
اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ان سے لپٹی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خالو جان اپنے نحیف ہاتھ سے بدقت اس کے سر اور کمر کو سہلا رہے تھے۔ ایسا مت کرو مومی، چچا کے ساتھ ساتھ تمہاری طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، سادون نے نرم لہجے میں پہلی بار اسے مخاطب کیا، ساتھ ہی شانوں سے پکڑ کر اسے خالو جان سے الگ کیا۔ پتہ نہیں کتنے آنسو اس لڑکی کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ سادون اسے مسلسل سوں سوں کرتا دیکھ کر تعصب سے سوچ رہا تھا۔ پھر خالہ جان کو ابا کے ساتھ زبردستی گھر بھیج کر وہ اور اماں سادون کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رک گئے تھے۔ خالہ کو ابا اپنے گھر لے گئے تھے۔ اکیلے گھر میں وہ بھلا کیا آرام کرتی؟ الٹی سیدھی سوچوں سے گھبرا کر انہوں نے پریشان ہی ہونا تھا۔ کچھ دیر میں سفینہ آپا اور سلمان بھائی بھی پہنچ گئے تھے۔ سلمان بھائی شرمندہ تھے۔ نعمہ بھابھی نے نہ آنا تھا نہ آئیں۔ بقول سلمان بھائی، ثانی کی طبیعت بھی خراب تھی اور خود نعمہ کی بھی، لیکن جانتے تھے کہ یہ صرف بہانہ ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ سلمان بھائی انہیں خود ہی نہیں لائے تھے۔ ایسے نازک موقع پر وہ اپنے ماں باپ کو مزید کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ دن میں خالو جان کے پاس وہ رکتی اور رات کو سفینہ آپا۔ اسی طرح سادون اور سلمان بھائی بھی کیا کرتے۔ مومنہ سادون کا زیادہ سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ سادون نے بھی اس تمام عرصے میں انتہائی ضروری بات کرنے کے علاوہ اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی سفینہ آپا آرام کی غرض سے مومنہ کو سادون کے ہمراہ گھر بھیج رہی تھی۔ سلمان بھائی آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی آپا، اس سے دامن بچانا چاہا۔ چلی جاؤ گڑیا، سلمان ابھی تو گیا ہے، اپنے کام سے دوپہر تک ہی لوٹے گا۔ سفینہ آپا اسے بھیجنے پر بضد تھی۔ سادون کچھ دور یوں کھڑا جوتے کی نوک سے زمین کو رید رہا تھا جیسے اسے ساری بحث سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ سفینہ آپا کے اصرار کے آگے مومنہ کو مانتے ہی بنی۔ وہ اندر جا کر اپنا شولڈر بیگ اٹھا لائیں۔ سفینہ آپا سادون سے کچھ بات کر رہی تھی، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سادون اسے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی گاڑی تک آئی۔ سادون کے اجنبی انداز اسے آج بھی دکھ دیتے تھے۔ سختی سے لب بھینچے وہ مکمل سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مومنہ نے یوں ہی سرسری سی نظر اس پر ڈالی، لیکن پھر وہ کچھ کھو سی گئی۔ بہت کچھ یاد آنے لگا۔ نرم سے لہجے میں کہے گئے اس کے بہت سے فکرے سماعتوں میں ابھی تک تازہ تھے۔ وہ لاکھ دامن چھڑاتی، لیکن اس کی مسکراتی آنکھیں اب بھی اس کے ذہن کے دریچے پر دستک دیتی تھیں۔ جائزہ مکمل ہو گیا؟ سادون نے ذرا رخ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے اس کی محویت پر چوٹ کی تو شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ باقی سارا وقت وہ اپنی ہتھیلیوں پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ سادون نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ چونکی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ سراسیمگی کا شکار ہوئی۔ تم سے کچھ پرانے حساب نکلتے ہیں، وہ بے باک کرنے ہیں۔ سادون کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ پلیز مجھے میرے گھر لے چلیں۔ مومنہ گاڑی سے اترنے سے صاف انکاری ہو گئی۔ وہ اسے خالہ جان کے گھر لے آیا تھا، جہاں آج کل اس کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا۔ باقی سب لوگ مومنہ کے گھر قیام پذیر تھے، کیونکہ باقی سب لوگ تو ہاسپٹل اور گھر کے درمیان گھر چکر بنے ہوئے تھے اور اماں کے لیے اکیلے دونوں گھر سنبھالنا دشوار ہوتا۔ کچھ خالہ جان کی تنہائی کا خیال تھا، سو وہ لوگ مومنہ کے گھر ہی رہ رہے تھے، لیکن اب سادون اسے یہاں لے آیا تھا۔ تم اندر چلو، ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ سادون کے انداز میں دھمکی تھی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مومنہ خائف ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی۔ سادون کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھری تھی، جسے اس نے سر جھکا کر کنٹرول کیا تھا۔ اگر میں زبردستی کروں گا تو ارد گرد سب لوگ دیکھیں گے ہمیں، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ اتنا تو اعتماد ہوگا تمہیں مجھ پر؟ سادون حتمی انداز میں کہتا ہوا گاڑی سے اترا تو اسے بھی نکلتے ہی بنی۔ ایک اعتماد ہی تو تھا اس پر جو اب تک باقی تھا۔ اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ویرانی اور سناٹے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ کتنے دنوں بعد یہاں آئی تھی۔ دل ایک دم سے اداس ہو گیا۔ یہ گھر کتنی اہمیت رکھتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جان سکتی تھی اگر اسے گھر بدر نہ ہونا پڑتا۔ وہ برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ چائے پیو گی یا کافی؟ صحن میں لگے واش بیسن پر کھڑا منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا وہ بڑے دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ کافی دنوں سے تنے ہوئے اعصاب ریلیکس ہو چکے تھے۔ کچھ بھی نہیں، آپ پلیز جلدی کریں اور مجھے میرے گھر لے چلیں۔ مومنہ کے انداز میں قطعیت تھی جسے نظر انداز کرتا ہو وہ بڑے اطمینان سے کچن میں چلا گیا۔ مومنہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کتنی پرسکون اور خوش تھی نا میں۔ پتہ نہیں انسان کو زندگی میں وہ سب کچھ کیوں نہیں ملتا جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔ یاسیت نے ایک بار پھر اس کے اندر ڈیرے جمائے۔ اس گھر میں آ کر اس کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔
بہت کچھ یاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سعدون کچن سے بھاپ اڑاتے چائے کے 2 کپ لے کر نکلا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتا ہوا وہ دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا سر جھک گیا۔ پھر مجھ سے شادی سے کیوں انکار کیا ہے؟ کیونکہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ مومنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہ جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ کتنا تعصب تھا سعدون کی آنکھوں میں۔ تم واقعی بہت بیوقوف ہو مومنہ۔ سعدون نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مومنہ نے مضبوط انداز میں کہنا چاہا تھا، لیکن اس کی آواز رن گئی۔ تمہاری آنکھیں آئینہ ہے مومنہ، اور ان آنکھوں میں جو پڑھ رہا ہوں وہ… کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں پڑھ رہے، نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ مومنہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ پھر اسے اپنے آنسوں پر کوئی اختیار نہ رہا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے نہیں کرنی آپ جیسے دوگلے شخص سے شادی۔ بینش نے انکار کیا تو آپ میری طرف پلٹ آئے اس امید پر کہ… شٹ اپ! سعدون نے اس کا فقرہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ مومنہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ سعدون کو چند لمحے لگے تھے خود کو کمپوز کرنے میں۔ تم سے یہ سب کچھ کس نے کہا؟ بینش نے نا، ہے نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ مومنہ نے کوئی جواب دیے بنا سر جھکا لیا۔ میری بات تم سنتی نہیں، سفینہ بھابی کی بات پر تمہیں اعتبار نہیں، اور بینش کی زبان سے نکلے ہر فقرے پر ایمان لے آتی ہو۔ کیوں؟ کیا آپ نے بینش کو پرپوز نہیں کیا؟ اس نے خود مجھے گولڈ کی رنگ دکھائی تھی جو آپ نے اسے گفٹ کی تھی۔ مومنہ نے اسے آئینہ دکھانا چاہا تھا۔ واٹ ربش! وہ جھنجھلایا۔ تم عقل کل سمجھتی ہو نا خود کو؟ تمہیں معلوم ہے بینش یوں اچانک واپس کیوں لوٹ گئی؟ اگر میں اسے واقعی پرپوز کرتا تو وہ یوں مایوس ہو کر لوٹ جاتی؟ سعدون نے کہا تو اس کی گردن بے اختیار نفی میں ہل گئی۔ نعمہ بھابی مکمل دباؤ ڈال رہی تھی چچی جان پر کہ وہ ایک مرتبہ مجھ سے بینش کے لیے بات تو کرے۔ میں نے انکار کیا تو بینش اس روز رات گئے میرے آفس سے آنے کے بعد میرے کمرے میں آئی تھی اظہار محبت کے لیے۔ تمہاری مہربانیوں سے اسے ایسے مواقع تو کھل کر ملنے لگے تھے۔ سعدون نے طنز کیا۔ اور سچ پوچھو تو مجھے اسی وجہ سے ان دنوں تم پر بھی بہت غصہ تھا۔ بہرحال میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی کا اس کی بے باک شخصیت کے پیچ و خم میں الجھ کر اسیر محبت ہو چکا ہوتا، لیکن میں نے ایسی لڑکی سے شادی کرنا ہوتی تو وہاں امریکہ میں ہی کر چکا ہوتا۔ اس روز میں نے ساری مروت ایک طرف رکھ کر نہ صرف اس کے اتنی رات گئے اپنے کمرے میں آنے پر شدید ترین ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، بلکہ واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آگے کی یہ ساری خرافات اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، جن کو سن کر تم نہ جانے کیا کیا مفروضے قائم کیے بیٹھی ہو۔ بہرحال میں اس لڑکی کی ذہانت کا واقعی قائل ہو گیا ہوں کہ مجھ سے مایوس ہو کر اس نے کس مہارت سے تمہیں بدگمان کر کے مجھ سے دور کرنا چاہا۔ سعدون بول رہا تھا اور وہ کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے بین میں سب کچھ سن رہی تھی۔ لیکن بینش تو کہہ رہی تھی کہ… مائی گوڈنس! ابھی بھی بینش کے کہنے پر ہی الجھی ہوئی ہو، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہا؟ سعدون ایک بار پھر تیز ہوا تھا۔ بینش کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اسی لیے میری خاطر وہ ہمارے درمیان سے ہٹ رہی ہے۔ سعدون کی بات اور اس کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ سبحان اللہ! اتنی عظیم قربانی! سعدون کے لہجے میں بے پناہ توصیف سمٹ آئی۔ بائی دا وے، جو بات مجھے آج تک پتہ نہیں چلی وہ بینش کو کیسے پتہ چل گئی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو؟ تم نے بتایا تھا؟ نہیں، وہ تو اس بات کا خود سے اعتراف کرنے سے بھی ڈرتی تھی، تو یہیں سے اس کا جھوٹ نہیں پکڑ سکتی تھی تم؟ یہ بات زبان زد عام تو تھی نہیں، اور نہ ہی وہ محترمہ اتنی نیک کہ انہیں الہام ہو گیا ہو۔ سعدون تمسخر اڑا رہا تھا۔ تو بات یہ ہے مومنہ بی بی کہ یہ دنیا بڑی چالاک ہے، اور آپ کی عقل اچھی خاصی محدود۔ میری عقل محدود نہیں ہے، وہ برا مان گئی۔ وہ مسلسل اس کی عقل پر طنز کیے جا رہا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ بھی اسی طرح ری ایکٹ کرتے۔ اس رات میں نے خود خالہ اور خالو جان سے آپ کو کہتے سنا تھا کہ مجھے میرے گھر بھیج دیں، میری موجودگی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا۔ بینش کے واپس لوٹنے کے بعد نعمہ بھابی نے چچی جان کو فون کر کے تم پر جو لغو اور بے بنیاد الزامات لگائے تھے وہ اگر تم سن لیتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ میرا یہ فیصلہ کس حد تک راست تھا۔
ہم لوگوں نے نعمہ بھابھی کی یہ تمام گفتگو تم سے چھپائی تھی کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تکلیف دے تو یہ میرے لیے بھی تھا کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میری وجہ سے ہی ان کا عطاب تم پر نازل ہوا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ میرا رشتہ لے کر میرے گھر والے تمہارے اپنے گھر جائیں تاکہ کل کو تم پورے اعتماد اور یقین سے نئی زندگی کی شروعات کر سکو، لیکن تم نے مومنہ حقیقت میں مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو اور تمہاری ان بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے میں کتنا ڈسٹرب رہا ہوں۔ آج انکشافات کا دن تھا۔ صادون کا لہجہ آخر میں دھیما ہو گیا تھا۔ مومنہ حیرت سے منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ ایک ایک کر کے شک کی ساری گرہیں کھلتی چلی جا رہی تھی۔ شک کا بادل چھٹا تو سچائی پہ یقین آنے لگا۔ بینش نے بہت آہستہ روی سے اسے صادون سے بدگمان کیا تھا۔ کبھی اسے صادون کی باتیں یاد آتی تو کبھی تو وہ ان میں الجھ جاتی، لیکن بینش کے چہرے پر کھلتے رنگ اسے یقین کرنے پر مجبور کر دیتے۔ صادون الگ کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا، چہرے پر سنجیدگی لیے وہ بلا ضرورت مخاطب بھی نہ ہوتا تھا۔ اس نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کی یہ سنجیدگی بینش سے بات کرتے وقت کچھ اور گہری ہو جاتی ہے۔ پھر خالہ جان سے اس کی باتیں اور آخر میں بینش کا فون۔ تو یہ تھی ساری کہانی۔ مومنہ نے گہری سانس بھری۔ بینش نے واقعی بہت مہارت سے کھیل کھیلا تھا۔ شروع میں اس نے اس کے متعلق رائے قائم کی تھی کہ وہ نعمہ بھابھی سے مختلف ہے۔ وہ واقعی نعمہ بھابھی سے مختلف تھی کہ نعمہ بھابھی کے دل و دماغ میں جو کچھ ہوتا تھا وہ پل بھر میں اپنا آپ سامنے والے پر عیاں کر دیتی تھی، لیکن بینش اس نے جھرجھری لی۔ بس یا کچھ اور وضاحت باقی ہے؟ صادون کو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ آپ مومنہ کچھ جھجک کر رک گئی۔ ہاں میں۔ صادون ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو کیا اتنی دیر سے جھک مار رہا ہوں؟ عجیب بونگی باتیں کرتی ہو تم۔ تمہیں میری محبت پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ صادون اب حقیقی معنوں میں جھنجھلا گیا تھا۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی کچھ کہا جو نہیں؟ مومنہ بھی اپنا قصور ماننے کو تیار نہ تھی۔ کیوں؟ سفینہ بھابھی نے فارسی میں بتایا تھا کیا؟ وہ تو سفینہ آپا نے کہا تھا، اور وہ اتنی اچھی ہیں کہ میری محبت میں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ ہاں برا تو میں ہی ہوں۔ یہ میں نے کب کہا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میری زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی کیسے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ساری زندگی تو تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے میں ہی گزر جائے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا۔ مومنہ نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں جذبوں کا جہان لیے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب چلیں پلیز، کافی دیر ہو رہی ہے۔ مومنہ نے اس کی بات سنی انسنی کرتی۔ اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ ابھی کہاں سے دیر ہو رہی ہے؟ ابھی تو اتنے ڈھیر سارے ڈائلاگ بولنے ہیں مجھے جو اتنے دنوں سے سوچ رکھے تھے۔ تو اب آپ ڈائلاگ بھی بولیں گے؟ وہ بوکھلائی۔ مجبوری ہے، ورنہ کل کو تم ہی شکوہ کرو گی کہ آپ کو اظہار محبت بھی کرنا نہیں آتا۔ صادون نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ تو پھر آپ یہاں بیٹھ کر ڈائلاگ بولیے، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں۔ آپ جب فارغ ہو جائیں تو آ جائیے گا۔ مومنہ نے اسے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے باہر قدم بڑھائے۔ اس کے یوں راہ فرار اختیار کرنے پر صادون کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ جاندار تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک استحقاق بھری نظر مومنہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ چہرے پر آسودہ مسکراہٹ لیے وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے صادون نے کیسٹ پلیئر آن کیا تو گاڑی میں بکھرتی جنید جمشید کی خوبصورت آواز نے اس کے دل کی ترجمانی کی تھی۔ دل کی باتیں سب ہی بن کہے ہم سنیں، ہونٹ خاموش ہوں آنکھیں کہتی رہیں، باتوں باتوں میں جیون بسر کر لیں امر کر لیں۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔